جد الحسن والحسین، آج یوم عاشور گزرا اور ہم سب نے بھرپور طور پر اللہ کی توفیق سے امام عرش مقام، امام ہمام، سید جنت، صبت پیمبر، ریحان رسول سیدنا امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام اور پنجتن پاک کی بارگاہ میں، جملہ شہدائے کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور 2025 اور 47 اب 47واں سال، 1447واں سال شروع ہے۔ اس کا یہ 10واں پروگرام اپنے اختتامی مراحل کو ہے۔ اعلان تو یہی ہوا تھا کہ محفل جلدی شروع ہوگی، مگر اللہ کی مرضی بارش شروع ہو گئی اور پھر آپ اور ہم کچھ لیٹ ہوئے۔ میری ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ قوم اگر گرمی اور دھوپ میں ہو تو ہم بھی قوم کے ساتھ دھوپ میں ہی بیٹھیں گے، قوم اگر سردی میں ہو تو ہم بھی قوم کے ساتھ سردی میں بیٹھیں گے، قوم اگر بارش میں ہے ہم بھی قوم کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے بارش میں بیٹھیں گے، اس لیے کہ ہم حسینی لوگ ہیں۔ لوگوں کو آگے بھیج کر پیچھے سے نکل جانا یہ حسینیوں کا مزاج نہیں ہے۔ اگر کل صبح چھینکے اللہ نہ کرے آپ کو آئے تو وہ ذکر حسین کی برکت سے مجھے بھی آنا چاہیے، اس لیے کہ میں نے بھی تو حسین پاک کے نانا کی شفاعت لینی ہے۔ بغیر قربانیوں کے یہ منصب تو نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے جذبے کو سلامت رکھے، اس محفل کو سلامت رکھے، نظر بد سے محفوظ رکھے۔ میں کل سے آج اپنی گفتگو کے تار اور کڑیوں کو جوڑنے کے لیے صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعات ہے، واقعات کربلا یا اولیاء کے واقعات یا انبیاء کے واقعات یا صالحین کے واقعات، یہ وہ واقعات ہیں جو انسان کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے محبوب ہم ان کے واقعات آپ کو اس لیے سناتے ہیں، اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو، آپ کا قلب مضبوط ہو۔ یہ واقعات کربلا یا صحابہ کے واقعات یا انبیاء کے واقعات یا بزرگان دین کے واقعات یہ کوئی رسمی طور پہ نہیں بتائے جاتے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر دنیا کربلا منعقد کرنا چاہتی ہے، فلسطین کی سرزمین ہو یا کوئی اور سرزمین ہو، تو مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے بہت سارے نوجوانوں کو یہ کہتے سنا کہ حضرت اللہ کی مدد نہیں آتی۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، کربلا کا امتحان تجھے نہیں یاد ہے؟ اللہ اکبر، اندازہ کریں اور پھر یاد رکھنا کربلا کے بعد جب بھی کربلا منعقد ہوگا اس کے بعد ایک بڑا انقلاب آئے گا، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر نے بڑی مضبوط بات کہی ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جب بھی کربلا ہوگا دنیا کے اندر اس وقت انقلاب آئے گا، اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب نواس رسول نے اتنا امتحان دیا، نواس رسول اتنی آزمائش سے گزرے، اگر ہمیں تھوڑی سی آزمائش سے گزارا جاتا ہے تو ہمارے قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں۔ چھوٹی سی آزمائش آتی ہے تو زبان سے انسان کچھ بھی اٹھ پٹانگ جملے کہنے لگتا ہے۔ یاد رکھو اپنی زبانوں پر احتیاط کے تالے لگاؤ، اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، ان بزرگان دین کو اسوہ بناؤ۔ انہوں نے کتنا امتحان دیا، ابھی آپ 3 دن سے سن رہے ہیں۔ ہر قدم پہ امتحان ہے، ہر لمحہ امتحان ہے، ہر پل امتحان ہے، بلکہ امتحان کی جتنی صورتیں ہیں وہ سب کے سب کربلا میں جمع ہیں۔ امتحان کی صورتیں کتنی ہیں قرآن بیان کرتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام تاکید کے ساتھ قرآن گفتگو کر رہا ہے، اگر تم ہمارے بندے ہو، اگر تم نے
کلمہ پڑھا ہے، اگر تم ایمان لائے ہو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بغیر آزمائش کے مومن جنت میں نہیں جا سکتا، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کیسے؟ اللہ اکبر، فرمایا ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے، دشمن کا خوف ہوگا، بڑی بڑی طاقتیں ہوگی، بڑے بڑے ہتھیار ہوں گے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے۔ پھر فرمایا بھوک سے آزمائیں گے، خوف بھی ہوگا، بھوک بھی ہوگا، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر ہم تمہاری اولاد کا ثمر تم سے چھین لیں گے، یعنی تمہاری گودوں کو خالی کر دیں گے، اس سے بھی تم آزمائے جاؤ گے، ڈر سے آزمائے جاؤ گے، بھوک سے آزمائے جاؤ گے، اللہ اکبر اولاد کی کمی سے آزمائے جاؤ گے۔ اور پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ اکبر جب تم آزمائش میں پورے اتر جاؤ گے تو پھر کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے آزمائش جب تم پر آتی ہے تو واہویلا نہیں کرتا مومن، کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک اس کا انعام میں فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ تعالیٰ ان پر صلوات نازل فرماتا ہے، درود نازل فرماتا ہے، رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور یہی لوگ کامیاب و کامران ہے۔ کربلا کے اندر دشمن کا خوف بھی ڈالا جا رہا ہے، کربلا کے اندر بھوک اور پیاس بھی ہے، کربلا کے اندر اولاد کا قتل بھی ہے، سارے امتحانات ہے، غم بھی ہے، تکلیف بھی ہے، درد بھی ہے، کرب بھی ہے، مصیبتیں بھی ہے۔ اللہ اکبر قربانی دینے والوں نے قربانیاں دی ہے، کسی نے مال دیا گھر نہیں دیا، کسی نے گھر دیا مال نہیں دیا، کسی نے مال اور گھر دیا اولاد نہیں دی، کسی نے اولاد دی مال نہیں دیا۔ حسین ابن علی تمہاری عظمتوں کو سلام ہے کہ تم نے گھر بھی دیا، تم نے وطن بھی دیا، تم نے مال بھی دیا، تم نے اولاد بھی دی، حتیٰ کہ آخری میں اپنی جان بھی دے دی۔ اللہ اکبر ایک بات اور عرض کروں، جان دینے والا جب جان دیتا ہے تو کم سے کم دنیا سے کفن لے کر جاتا ہے۔ حسین اس کشتہ عشق رسول کو کہتے ہیں اور اس کشتہ عشق الہی کو کہتے ہیں، فرمایا لوگ کم سے کم کفن تو لے کر جاتے ہیں، عشق میں حسین اس بادشاہ کو کہتے ہیں جو دنیا سے کفن کے بغیر گیا۔ یہ امام علی مقام کی قربانی ہے۔ آپ نے کل حضرت سیدنا شہزادہ امام قاسم کی شہادت کو سنا، اور اب اس کے بعد میدان کربلا کا خونی منظر، ہم اسی طرف تصورات کی دنیا کے اندر پہنچتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، جو لوگ کھڑے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ وہ جلدی جلدی بیٹھنے کی کوشش کریں، اس طریقے سے کھڑے نہیں رہیں، اور اگر کرسیاں ختم ہو گئی ہیں تو منتظمین سے میری گزارش ہے بغیر کوئی شور کیے ہوئے جلد از جلد لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام کرتے۔ سب ایک بار بلند آواز سے نبی اور آل نبی پہ درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی و آلہ ابد الدہور وکرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو۔ محرم کی 10 تاریخ ہے، 61 ہجری کا دن ہے، جمعۃ المبارکہ ہے، دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، اور اس چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر اللہ اکبر میدان کارزار گرم ہے، سر اڑ رہے ہیں، ہاتھ کٹ رہے ہیں، جانیں قربان کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر درہم و دینار کے کتے میدان کربلا میں آل نبی کی جان لینے کے لیے آئے ہیں، اور آل نبی آخرت کے لیے اللہ کی محبت میں، اس کے رسول کی محبت میں اپنی جان کی نظریں پیش کر رہے ہیں۔ ایک ایک کر کے بہت سے لوگ شہید ہوئے، کچھ کا ذکر ہوا، کچھ کا ذکر باقی ہے۔ بالآخر شہزادہ امام قاسم کی شہادت ہوتی ہے۔ امام قاسم کی جیسے ہی شہادت ہوئی، شہادت امام قاسم کے بعد اللہ اکبر غازی عباس جو لشکر امام حسین کے علمدار تھے، جنہیں عباس علمدار بھی کہا جاتا ہے، وہ آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے میرے آقا، میرے مولا حسین، اب شہزادہ قاسم کی شہادت کے بعد میں بھی میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ ایک بات پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت غازی عباس کی ہستی وہ ہستی ہے کہ وہ ایک مرتبہ میدان میں نہیں گئے۔ اگر آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے
کہ وہ پتہ نہیں کہاں تھے، کہاں بیٹھے تھے اور اچانک آ کر کہنے لگے، نہیں، بلکہ وہ تو بار بار میدان میں گئے، جب ضرورت پڑی تب میدان میں گئے، لیکن اب باضابطہ میدان میں جانے کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں۔ امام علی مقام کا اس پورے لشکر میں اگر کوئی مضبوط بازو تھے تو وہ دو بازو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ایک حسین کا بازو ہے دایاں بازو جسے عباس علمدار کہتے ہیں، عباس ابن علی کہتے ہیں، اور دوسرا بازو ہے جسے زینب بنت علی کہتے ہیں۔ یہ دو ہستیاں امام علی مقام کا مضبوط بازو ہے۔ داستان کربلا میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے ملتا ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا، ورنہ ایک ایک واقعے پہ اگر تبصرہ کیا جائے تو آپ کبھی سوچ سکتے ہیں بہن ایک بھائی کا کتنا مضبوط سہارا بن سکتی ہے۔ یہ ہمیں کربلا سکھا رہا ہے۔ سوتیلے بھائیوں میں آپس میں محبت نہیں رہتی، سوتیلا بھائی ایک دوسرے کو بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں، مگر میرے امام نے محبتوں کے اللہ اکبر کیسے درخت لگائے ہیں اور کس طریقے سے گل چنے ہیں کہ رہتی دنیا تک اس محبت کی خوشبو باقی رہے گی، مشام جاں معطر ہوتے رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے میرے غازی میرے مرشد کی شہادت پڑھوں، میں آپ کو کوئی بتانا چاہتا ہوں یہ ہستی کون ہے جسے عباس غازی کہتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ کو یہ بتا دوں کہ جو شہید ہوتا ہے وہ غازی نہیں ہوتا، جو غازی ہوتا ہے وہ شہید نہیں ہوتا، مگر میرا غازی شہید بھی ہے اور غازی بھی ہے۔ آپ کے سامنے پہلے میں سرکار غازی عباس کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں۔ واقع کربلا کے اندر عباس غازی کی شان کیا ہے، عباس علمدار کا مقام کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عباس علمدار یہ پیدا ہوئے ہیں سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ عالمیان سرکار فاطمۃ الزہرا کی دعاؤں سے۔ یہ دعائے فاطمی کا اثر ہے، سیدہ کی دعا سے ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں سمجھتا ہوں کہ دعائے فاطمہ سے غازی کی پیدائش ہوئی، اسی لیے غازی کے وسیلے سے لوگ پیدا ہوتے ہیں، غازی کی دعاؤں کی برکت سے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ غازی کے وسیلے سے مانتے ہیں، بہت لوگ دعائیں کرتے ہیں اور اللہ سب کی جھولی بھرتا ہے۔ ہم نے تو اسی محفل میں دیکھا، برسوں سے دیکھ رہے ہیں، جو میں مراد لے کر کے آتا ہے سال پورا ہونے سے پہلے اللہ اس کی مراد پوری کر دیتا ہے۔ ابھی صبح کے وقت ہمارے ایک عزیز عرفان صاحب انہوں نے کہا کہ سید صاحب پچھلی مرتبہ غازی کی شہادت کے وقت منت مانی تھی، آج صبح ہی بچے کی پیدائش ہوئی ہے، عاشورہ کے دن کیا نام رکھوں؟ میں نے کہا غازی کے نام پر ہی نام رکھ دو، اس لیے کہ عباس نام یہ بہت پسندیدہ نام ہے خاندان نبوت کا، اس لیے کہ اس نام کی بڑی اہمیت ہے۔ عباس اس شیر کو کہتے ہیں جو بہت غصے سے اپنے شکار کی طرف جو ہے وہ اللہ اکبر اس کو طے کرنے کے لیے جو ہے وہ جھپٹتا ہے، اس کو عباس کہتے ہیں۔ یہ جیسے نام تھے ویسے کام بھی تھے، انہی کے نام تھے انہی کے کام تھے، ہم نے تو صرف غلامی کرنی ہے۔ اصل ہوا یہ ہے غازی عباس کی شہادت پڑھنے سے پہلے حصول برکت کے لیے ان کی ولادت بھی پڑھنے لگا ہوں، نئی نسل کو پتہ چلے یہ ہے کون لوگ، یہ کیسے لوگ ہیں، ان سے اتنی محبت کیوں ہے، کس وجہ سے ہے۔ جب سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ملکہ عالمیان دنیا سے تشریف لے جانے لگی، میں جو ہے وہ تقریر میں تو جلدی نام پڑھوں گا، لیکن میری اپنی ایک طبیعت ہے کہ کم سے کم پوری تقریر میں اپنے آقاؤں کا جب نام لیتا ہوں ایک مرتبہ پورے اہتمام سے لیتا ہوں، پھر ایک گھنٹے کی تقریر میں تو اتنے اہتمام سے نام لے بھی نہیں سکتے، پھر جلدی بات بغیر القاب کے کہنی پڑتی ہے۔ حالانکہ میری اوقات نہیں کہ میں ان کے نام لوں، ہماری زبان اس قابل نہیں کہ ان کے نام لوں۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیز، ہماری زبان اس قابل نہیں ہے، لیکن بہرحال ان آقاؤں کا صدقہ اور خیرات ہے۔ اللہ اکبر۔ ملکہ عالمیان تمام عالمین کی ملکہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ، ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ بدعہ مصطفیٰ، ملکہ فردوس بری، خاتون جنت، خاتون قیامت، سیدہ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ۔ کیا ہستی ہے! میرے آقا نے فرمایا فاطمہ
فاطمہ سے محبت کرنے کی بنیاد پر اللہ تمہیں 100 فائدے عطا فرمائے گا. فاطمہ سے محبت کرنے کی بنیاد پر اللہ تمہیں 100 فائدے عطا فرمائے گا, جس میں سے سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ تمہارا پلسرات آسان ہو جائے گا, تمہارا حساب آسان ہو جائے گا, تمہاری موت آسان ہو جائے گی. حضور کہتے سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے, ارے محبت سیدہ کا سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے, تو پھر سب سے بڑے فائدے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ حالانکہ سب سے بڑا فائدہ تو یہی نظر آتا. حضور فرماتے سب سے چھوٹا یہ فائدہ ہے. مگر یاد رکھنا, جس سے بہت سے لوگ دنیا میں کہتے ہیں ہم بھی محبت کرتے ہیں, لیکن نام آنے پہ منہ اترتے ہیں. محبت ایسے نہیں ہوتی. محبت تو ایسی ہوتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے, ہر جگہ اس کا ذکر ہوتا ہے, ہر جگہ اس کے چرچے ہوتے ہیں, ہر جگہ اس کے چرچے ہوتے ہیں. اللہ اکبر, ایسے چرچے ہوتے ہیں محبت کی بنیاد پر کہ محفلیں مکمل نہیں ہوتی. اس کو میں اس صدی میں دیکھتا ہوں تو میرے امام سیدی اعلی حضرت کے یہاں دیکھتا ہوں, کیا وہ ہستی تھی. جب دیکھو جب ذکر اہل بیت, ذکر اہل بیت, عظمت اصحاب بھی ہے, ذکر اہل بیت بھی ہے. بلکہ میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ لوگوں نے علی کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھے ہیں, لوگوں نے علی کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام رکھے ہیں, مگر 14ویں صدی کا مجدد ایسا ہے جس نے اپنی بیٹیوں کے نام بھی مولا علی کے نام پہ رکھا ہے, امام حسن امام حسین کے نام پہ رکھا ہے. گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ایک کا نام رکھتے ہیں مرتضائی بیگم, علی یہ مرتضی کے نام پہ مرتضائی بیگم ہے. کسی کے گھر میں یہ نام, اللہ کیسا کچھ کہے. لوگ کہتے ہیں احمد رضا کے ڈنکے کیوں بجتے ہیں, میں نے کہا اس نے نبی کے گھر والوں کے ڈنکے بجایا, وہ کسی کا احسان نہیں رکھتے. سیدہ نے کہا ہوگا احمد رضا تم میرے گھر کے ڈنکے بجاتا ہے, گھر پر ہم تیرے ڈنکے بجائیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, فیضان اہل بیت. سبحان اللہ. نام رکھا مرتضی علی. لوگ علی کا ذکر کیوں کرتے, میں نے کہا نام بھی رکھا, بیٹی کا نام بھی رکھا, علی کے نام کا رکھا مرتضائی بیگم, مرتضائی بیگم, مرتضی سے مرتضائی بیگم, اور پھر مجتبائی بیگم, کنیز حسن, کنیز حسین. اور جب دونوں کو ملاؤ تو حسنین ہوتا ہے, جی نہیں بھرا تو پھر کنیز حسنین بھی رکھ دیا. میں نے کہا اتنی ہوئی تھی ورنہ اور بھی آتی ہے. یہ تھا عشق, اس لیے ان سے محبت کرو, ان کے نام آنے پہ منہ نہ اتارا کرو, اس لیے کہ اہل بیت کی محبت رافضیت نہیں ہے, صحابہ کی دشمنی رافضیت ہے. جس کو محبت اہل بیت میں ڈوبا ہوا پاؤ اس کے ایمان کی گواہی دے دو. اس لیے کہ اساس سنیت تو یہی ہے, اساس ایمان تو یہی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ہر چیز کی اساس ہوتی ہے اور دین کی اساس دو ہے. ایک کیا, میرے صحابہ سے محبت کرو, میری اہل بیت سے محبت کرو. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے. اطرت رسول اللہ کی. اللہ اکبر. ہوا کیا, سیدہ مخدومہ دنیا سے تشریف لے جا رہی ہے. سیدہ کے آخری لمحات ہیں, مولائے کائنات سیدہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. سیدہ کہتی ہے علی اگر کبھی دل دکھا ہو تو معافی کی طلبگار ہوں, کیونکہ میرے بابا نے کہا تھا سیدہ اگر شوہر ناراض ہو تو مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی. میں نے تو آپ کی رضا کا بڑا خیال کیا, اگر کوئی ناراضگی ہو. مولا کائنات نے ہاتھ پکڑے, آنکھ میں آنسو تھے, کہنے لگے سیدہ آپ نے تو کبھی مجھے ناراض ہی نہیں کیا, آپ نے کبھی مجھے ناراض نہیں کیا. آپ جیسی خاتون دنیا میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتی. اور اس کے بعد محبتوں کی یہ بات تھی, یہ بھی بہت تفصیلی مکالمہ ہے. اللہ کسی موقع پہ موقع دے تو میں آپ کو سناؤں گا, مجھے یاد دلانا. مولا کائنات اور سیدہ کا آخری مکالمہ, دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی وہ کبھی آپ سنیے گا تو میاں بیوی کی محبتوں کا اندازہ بھی چلے گا. لیکن اس وقت سیدہ نے کہا میرے سرتاج, میرے سرتاج, میرے سرتاج, جب تک میں حیات تھی دوسرا نکاح آپ کے لیے جائز نہ تھا. اللہ اکبر. لیکن میرے بعد آپ دوسرا نکاح تو کرو گے. مولا کائنات نے سوچا جاتے ہوئے اب ان کو دکھی کیوں کریں. مولا چپ رہے, مولا نے خاموشی اختیار کی. ایسے عالم کے اندر سیدہ نے کہا کرو گے تو صحیح,
میری وصیت ہے آپ کو کہ بہادر گھرانے میں نکاح کرنا، بہت بہادر خاندان میں نکاح کرنا، بہادر گھرانے میں نکاح کرنا۔ آپ نے پوچھا سیدہ خوبصورت گھرانے میں نکاح کیا جاتا ہے، دیندار گھرانے میں نکاح کیا جاتا ہے، اور بھی نکاح کرنے کے معاملات ہیں، لیکن یہ نئی شرط کہ بہادر گھرانے میں نکاح کرنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت سیدہ نے کہا تھا دراصل میرے مولا بات یہ ہے اصل میں کہ جس وقت آپ بہادر گھرانے میں نکاح کرو گے، میں دعا کرتی ہوں اللہ اس خاتون کو بیٹے ہی بیٹے عطا کرے، بیٹے ہی بیٹے عطا کرے، بیٹے ہی بیٹے عطا کرے، اور وہ بیٹوں کی ماں بنے، اور جب بیٹوں کی ماں بنے تو اللہ رب العزت اس کے گھر میں بیٹے پیدا کرے، ماں بہادر ہوگی، خاندان بہادر ہوگا۔ آپ تو ہیں ہی بہادر، اگر ننیال بھی بہادر رہا تو بچے بڑے بہادر ہوں گے، اور ایک وقت آئے گا کربلا کے میدان میں نہ رہوں گی، آپ نہ رہیں گے، حسن نہ رہیں گے، اس وقت اسی بہادر ماں کے بیٹے کربلا میں میرے حسین کا سہارا بنیں گے، میرے حسین کا ساتھ دیں گے، اس لیے آپ بہادر خاندان میں نکاح کریں۔ سیدہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت عقیل جو تھے مولا علی کے بھائی، وہ بڑے ماہر نصاب تھے، یعنی علم نسب کے اندر ان کو اللہ نے بڑی مہارت عطا کی تھی۔ اس وقت یہ ہوا کہ حضرت عقیل نے کہا کہ بنو کلب کا جو فلانا خاندان ہے اس کے لوگ بڑے بہادر ہیں، ایک کام کرے وہاں نکاح کریں۔ تو حضرت فاطمہ، یہ خاتون کا نام بھی فاطمہ ہے، یہ اللہ کی شان ہے، مولائے کائنات نے جو دوسرا نکاح کیا ان کو فاطمہ کلبیہ کہتے ہیں یا فاطمہ کلابیہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب فاطمہ کا نکاح ہوا، مولا علی کے گھر میں آئی، آنے کے بعد پہلی مرتبہ مولا نے آواز دی فاطمہ ادھر آؤ۔ اس وقت حضرت فاطمہ کلابیہ نے کہا میرے سردار و سرتاج، آج کے بعد مجھے فاطمہ کہہ کر نہ پکاریں، مجھے فاطمہ کہہ کر نہ پکارے۔ کہا کیوں؟ تمہارا نام تو فاطمہ ہے۔ کہا فاطمہ اس لیے نہ کہیں، اگر فاطمہ کہو گے تو حسن کو اپنی ماں یاد آ جائے گی، حسین کو اپنی ماں یاد آ جائے گی، زینب و ام کلثوم کو اپنی ماں یاد آ جائے گی۔ آپ میرا کوئی اور نام تجویز کر دیں تاکہ ان بچوں کو اپنی یتیمی کا احساس نہ ہونے پائے۔ سوتیلی ماں کی محبت بھی ایسی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت مولا کائنات نے کہا تھا، سیدہ نے جاتے جاتے کہا تھا بہادر گھرانے میں نکاح کرنا کر دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا اس کے گھر میں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوں، بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوں، 4 بار بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوں، بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوں۔ تو 4 بیٹے لگاتار اللہ نے حضرت فاطمہ کلابیہ کو دیا، تو مولا علی نے ان کا لقب رکھ دیا ام البنین، یعنی بیٹوں کی ماں، ام البنین بیٹوں کی ماں۔ اب ان کو سب ام البنین کہتے ہیں، اصل میں ان کا نام فاطمہ کلابیہ ہے۔ اور اللہ اکبر، یہ وہ ماں ہے جس نے بیٹوں کی تربیت کی، بار بار کہتی تھی بیٹو، ہر ماں باپ اپنے بچوں کو بڑھاپے کے سہارے کے لیے پالتے ہیں، لیکن ام البنین تمہیں اس لیے پال رہی ہے کہ کربلا میں حسین سے پہلے اپنی جان قربان کر دینا، کربلا میں حسین سے پہلے اپنی جان قربان کر دینا۔ واقعی کربلا کے موقع پر حضرت ام البنین حیات تھی، ام البنین کا کردار یہ ملتا ہے حیات تھی، اور جب بیٹوں کو رخصت کرنے لگی تو کہا خبردار فاطمہ بنت محمد کے سامنے مجھے رسوا مت کرنا، حسین ابن علی سے پہلے اپنی جان قربان کر دینا۔ پھر اللہ نے وہ بہادر بیٹے عطا کیے، 4 بیٹے تھے، عباس ابن علی، جعفر ابن علی، عبداللہ ابن علی۔ یہ حضرت سیدہ ام البنین کے بچے ہیں، جعفر ابن علی، عبداللہ ابن علی، اون ابن علی، عباس ابن علی، یہ 4 بیٹے تھے۔ اور پھر مولا علی کی جو دوسری بیویاں تھی ان کے بیٹے الگ تھے، ایک کا نام ابو بکر ابن علی، ایک کا نام عمر ابن علی، ایک کا نام جو ہے محمد ابن علی۔ اسی طریقے سے مولا کائنات کے کم و بیش کربلا میں امام حسین کے علاوہ 7 بیٹوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ لیکن اب باری آتی ہے میرے غازی کی، غازی عباس کا ذکر ہو رہا تھا، ولادت ہوئی ہے شعبان کی 4 تاریخ ہے، 4 شعبان کو 26 ہجری میں حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں غازی عباس کی ولادت ہوتی ہے، اور یہ اپنے باپ کے ہمشبی تھے۔ خاندان نبوت میں مولا علی کا سب سے زیادہ کوئی ہمشبی تھا تو اسے عباس علمدار کہتے ہیں، غازی عباس کہتے ہیں۔ پھر ان سے
پہلے اور ان کے بعد مولا علی کا مشابہ میرے اپنے علم میں کم از کم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن بھی نبی کے مشابہ ہیں، علی مرتضیٰ کے مشابہ نہیں ہیں۔ امام حسین بھی نبی کے مشابہ صورت میں، حضرت مولا علی کے مشابہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ خاصیت ہے حضرت عباس کی، ہم شبیہ مولا علی تھے۔ بہادری ویسے قد، اللہ اکبر، اونچا قد۔ مورخین لکھتے ہیں، حیات الخفا کے مصنف نے لکھا ہے کہ اگر زین ہٹا دیا جائے، زین گھوڑے کی ہٹا دی جائے، تو حضرت عباس جب پیر زمین پہ رکھتے تھے تو گھوڑے پہ بیٹھ کر ان کے پیر زمین پہ رگڑتے تھے۔ قد اتنا اونچا تھا، چوڑا سینہ۔ لیکن پیدائش کا واقعہ سننے، دلوں میں مرادیں لے کر شہادت بھی سنے، ولادت بھی سنے، ایک ہی وقت میں دونوں بیان کر رہا ہوں۔ عباس پیدا ہوئے تو اپنے والد کی طرح، والد کے مشابہ پیدا ہوئے۔ مولا علی پیدا ہوئے تھے تو آنکھیں بند کر کے کعبے میں پیدا ہوئے تھے، لیکن مولود کعبہ کے گھر عباس پیدا ہوئے تو وہ بھی جو ہے آنکھیں بند کر کے پیدا ہوئے۔ ایک بات اور یاد رکھیں، اللہ اکبر، رجب میں مولا علی کی ولادت، شعبان میں عباس کی ولادت، یہ بھی غور آپ کو رہے، یہ بھی توجہ رہے۔ اور اگر 4 شعبان کی تاریخ امام حسن امام حسین کی ہے ولادت کی، تو 4 شعبان کی تاریخ غازی عباس کی ولادت کی بھی ہے۔ ایک ہی دن ولادت کا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ اکبر، بابا علی کے مرتضیٰ آنکھیں بند کر کے پیدا ہوئے تو غازی عباس بھی آنکھیں بند کر کے پیدا ہوئے۔ ماں کی گود میں آنکھیں بند، باپ کی گود میں آنکھیں بند۔ امام حسن نے لیا آنکھیں بند، جب امام حسین نے لیا تو غازی نے آنکھیں کھول کے مسکرا دیا۔ اللہ اکبر۔ علی نے جو پہلی صورت دیکھی وہ نبی کی تھی، اور عباس نے جو پہلی صورت دیکھی وہ حسین ابن علی کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے بھائیوں میں وہ محبت تھی، وہ پیار تھا۔ آپ کو بتاؤں، اتنے خوبصورت تھے عباس کہ لوگ ان کو قمر بنو ہاشم کہتے تھے۔ جس دن علی اکبر مولا اور جس دن حضرت عباس مدینے میں دونوں مل کے نکل جاتے تو لوگ بھیڑ لگا کر کے ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا ان کا انداز۔ اور ایک روایت تو میں نے یہاں تک سنی ہے کہ جس وقت غازی عباس قد اونچا تھا اور حضرت علی اکبر شہزادے کا قد میانہ تھا، تو عباس غازی جب حضرت علی اکبر کے ساتھ چلتے تو تھوڑا جھک جاتے۔ کوئی کہتا جھکنے کی وجہ، کہا حسین کے بیٹے پر میرا سایہ پڑے تو بے ادبی ہے، اس لیے حسین کے لاڈلے کے ساتھ چلتا ہوں تو ذرا جھک جایا کرتا ہوں۔ اللہ ہے علی کے بیٹے، لیکن سیدہ فاطمہ کی نسبت کی وجہ سے احترام کتنا ہے، اللہ قدر والے جانتے ہیں، قدر شان اہل بیت۔ حالانکہ وہ بھی اہل بیت سے الگ نہیں ہے، لیکن صرف سیدہ فاطمہ کی اولاد ہونے کی وجہ سے۔ بہرحال حضرت امام حسین سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ اس محبت کے ساتھ کبھی بھائی کہہ کے، بھیا کہہ کر کے نہیں بلایا۔ جب کہا آقا کہا، مولا حسین کہتے تھے بھیا کہا کرو، میں تمہارا بڑا بھائی۔ جو گھر میں سب سے اخیر میں پیدا ہوتا ہے اس کو بھیا کہلانے کا شوق سے، کیونکہ اس کو کوئی بھیا کہنے والا ہوتا نہیں۔ امام حسین سیدہ کی اولاد میں بیٹوں میں آخری بیٹا ہے، اس لیے ان کو کوئی بھیا کہنے والا نہیں تھا۔ تو جب مولا علی نے شادی کی تو سبھی بھیا کہتے تھے، محمد بن حنفیہ وغیرہ بھائی سب، لیکن غازی نے کبھی نہیں کہا۔ غازی کہتے تھے مجھے بھیا کیوں نہیں کہتا؟ کہا کہ میری ماں آپ کی امی کی کنیز ہے اور آپ کی ماں رسول اللہ کی شہزادی ہے، ہم آپ کو بھائی کیسے کہیں؟ یہ ادب تھا بھائیوں، اسی لیے مرتبے ملتے ہیں۔ تو غازی عباس پوری زندگی مدینہ منورہ میں گزری۔ جب کربلا کا موقع تھا، تقریباً 34 یا 36 سال آپ کی عمر بنتی ہے۔ بہت کڑیل جوان تھے، شادی ہو چکی تھی، اور حضرت عباس داماد تھے عبداللہ ابن عباس کے۔ یہ عبداللہ ابن عباس جو حبر الامہ رئیس المفسرین ہیں، ان کے داماد تھے حضرت غازی عباس علمدار۔ 4 بیٹے اللہ نے دیے تھے، ان کو بھی 4 بیٹے تھے حضرت عباس کو۔ 4 میں سے 3 بیٹے آپ کے کربلا میں شہید ہو گئے۔ وقت رہے گا تو میں ان کی شہادت پڑھوں گا، ورنہ آگے گزرنا پڑے گا۔ 3 بیٹے غازی عباس کے بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ ایک بیٹے حضرت عبید اللہ ابن عباس ابن علی، یہ کربلا سے بچ کر کے واپس گئے تھے۔ انہی کی نسل میں حضرت صوفی عبد الرحمن چشتی صاحب میرات الاسرار،
یہ سلسلہ چشتیہ کے بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے ہندوستان کے بزرگوں پہ اور بڑے بڑے بزرگوں پہ میرات الاسرار نام کی کتاب لکھی. یعنی ہمارے ہندوستان میں بھی غازی عباس کی اولاد موجود ہے اور بڑے خاندان یہاں پر رہتے ہیں. غازی کی نسل ابھی بھی دنیا میں موجود ہے. تو پوری زندگی غازی نے امام کی وفاداری میں گزاری اور جب کربلا گئے تو آپ نے سنا کہ عباس علمدار جو ہے امام کے لشکر کے علمدار تھے اور بہت قربانیاں ہیں ان کی. اب مزید میں ان کی سیرت اگر زیادہ پڑھوں تو پھر شہادتیں رہ جائے گی. تو غازی آئے اور آنے کے بعد کہا آقا میں میدان میں جانا چاہتا ہوں. آپ نے غازی کو اوپر سے نیچے تک دیکھا, کہا غازی تو جائے گا تو میری کمر ٹوٹ جائے گی, تو جائے گا تو میری کمر, میرے پاس کچھ بچے گا ہی نہیں, سب تو چلے گئے. اون و محمد چلے گئے, قاسم چلے گئے, حبیب جیسا حبیب چلا گیا, دوست بچپنے کا دوست حبیب چلا گیا, وہب چلے گئے, عبداللہ چلے گئے, سب چلے گئے, سب تو خیمے خالی ہو گئے. اب بچہ کون ہے؟ 4-5 لوگوں کے علاوہ بچہ کون؟ اب تم بھی جاتے ہو. کہا مجھے جانے دیجئے, کیونکہ میری ماں نے تو اسی لیے پالا تھا کہ میں آپ پر اپنی جان نثار کر دوں. سرکار امام نے فرمایا تمہیں جانے کی اجازت تو نہیں دیتا, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جانے سے پہلے ایک مرتبہ ذرا عورتوں میں دیکھ لو حالات کیا ہے, عورتوں میں دیکھ لو حالات کیا ہے. جب وہاں گئے تو دیکھا کہ علی اصغر معصوم 6 مہینے کا معصوم بچہ. میں ہر سال ہر تقریر میں یہ وضاحت کر دیتا ہوں, یہاں بھی کر دیتا ہوں کہ ہم معصوم جو ہے لغوی معنی میں کہتے ہیں, جن معنی میں روافظ کہتے ہیں ان معنی میں ہم معصوم نہ کسی کو کہتے ہیں, غیر نبی اور غیر فرشتے کو نہ مانتے ہیں, ہمارا عقیدہ ہے. لیکن یہ لغوی معنی میں بے گناہ. تو 6 ماہ کا معصوم بچہ کبھی زبان کو باہر نکالتا ہے, کبھی مٹھی کو بند کرتا ہے, کبھی کھولتا ہے, کبھی مٹھی کو بند کرتا ہے, کبھی کھولتا ہے, زبان باہر نکالتا ہے. 6 ماہ کے معصوم کو کیا خبر کہ پانی بند کرنا کسے کہتے ہیں اور جنگ کرنا کسے کہتے ہیں, دشمن کسے کہتے ہیں. یہ عام بچوں کا معاملہ ہے, لیکن بہرحال فطرت ہوتی ہے. سکینہ نے چچا کے کمر میں ہاتھ ڈالا, 7 سالہ بچی ہے سیدہ سکینہ. آگے ان کا کردار وقت رہا تو ان کا کردار بھی پڑھیں گے, آپ کو پتہ چلے گا. سیدہ سکینہ نے چچا کے باہوں میں کمر میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کے کہتی ہے چچا آج سے پہلے آپ کی بچی نے آپ سے جو مانگا آپ نے دیا. چچا دیکھو نا بھیا اصغر پانی کے لیے کیسے تڑپتے ہیں, کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں. چچا دیکھیے نا امیوں کا کیا حال ہے, پھپھیوں کا کیا حال ہے, بہنوں کا کیا حال ہے اور بچوں کا کیا حال ہے. چچا پانی لائیے نا چچا. غازی کو بہت سے القابات سے یاد کیا گیا ہے, قمر بنو ہاشم, ثانی علی, وہیں ان کا لقب کربلا کے بعد سقائے اہل بیت بھی ہے, سقائے سکینہ و اصغر بھی ہے. اور ان کے خاص بات تھی غازی کی کہ ان کی چوکھٹ پر جو آتا تھا کبھی خالی نہیں جاتا تھا, حیاتی میں بھی ظاہری حیات میں. اس لیے ان کا لقب باب الحوائج تھا, یعنی ان کی بارگاہ میں ہر مراد پوری ہوتی تھی, ہر مراد پوری ہوتی تھی. ابو القاسم بھی ان کا ایک لقب ہے. بہرحال سیدہ سکینہ نے کہا چچا بھیا اصغر کے لیے تھوڑا سا پانی لائیے گا, ہم نے جو ضد کی جملے پورے ہونے سے پہلے آپ نے ہماری ہر مراد پوری کی, ہر تمنا پوری کی. چچا اس تمنا کو بھی پوری فرما دے. غازی نے کہا اب میدان میں بعد میں جا کر لڑیں گے, پہلے ہم ہماری سکینہ بی بی کو اور شہزادہ علی اکبر کو پانی پلائیں گے. سرکار عباس نے مشکیزہ کندھے پہ رکھا, مولا کے پاس آئے. مولا نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا شہزادی سکینہ کا حکم ہے پانی لانے کے لیے. مولا اجازت دیں. مولا نے کہا ٹھیک ہے. جب گئے تو چاروں طرف سے دیکھا کہ اشقیہ کا پہرا ہے, اور اس کے بعد غازی آپ نے قد سنا بھی کہ پیر زمین پہ لگے اگر زین ہٹا دی جائے تو, گھوڑے کو چارہ دے تو اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھے. یہ کیفیت, چوڑا سینہ, بڑے بڑے موٹے بازو, خوبصورت چہرہ. جب پہنچے اور پہنچنے کے بعد دیکھا چاروں طرف سے فرات پہ پہرا لگا ہوا ہے. آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں, کوئی مبالغہ نہیں. آپ کو مبالغہ لگتا ہے, کوئی مبالغہ افسانہ نہیں. جب تلوار چلائی مورخین لکھتے ہیں
سید نعیم الدین مراد آبادی صدرالفاضل سے لے کر ابن جریر طبری تک، ابن کثیر، ابن اسیر سب نے لکھا غازی نے تلوار چلائی تو ایسے بھاگتے تھے یزیدی لشکر کے فوجی جیسے شیر کے آنے پہ بکریاں بھاگتی ہیں، اور ایک ایک بار کے اندر ایسے کاٹا جیسے گاجر مولیاں کٹتی ہے۔ علی مرتضیٰ کی یاد دلائی، خیبر کا منظر یاد دلایا، احد کا منظر یاد دلایا، بدر کا منظر یاد دلایا، اور اس کے بعد دائیں بائیں ایسے گھسے، اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک کاٹتے کاٹتے جب فرات پر پہنچے، 500 لوگ ایک ساتھ فرات پر آہنی دیوار بننے کی کوشش کرتے ہیں، غازی نے ان کو بھی جہنم میں پہنچایا، اور جہنم میں پہنچا کر غازی جو ہے وہ تشریف لائے، اور آنے کے بعد فرات میں اپنا گھوڑا اتار دیا، فرات میں گھوڑا اتارا، گھوڑا اتار کر خود اترے۔ اتنی ہیبت تھی علی کے لال کی کہ اب دشمن قریب آنے کے لیے تیار نہ تھا، آپ نے جلدی سے مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھرنے کے بعد کندھے پہ رکھا، کندھے پہ رکھنے کے بعد جو ہے پانی چلو میں لیا، اور سوچا کہ مشکیزہ ہے، پانی کی ضرورت زیادہ ہے، ہم یہاں پی لیں، اس کے بعد وہاں نہ پییں گے تو اتنا پانی بچے گا تو کسی کے کام آئے گا۔ غازی نے، میرے غازی سرکار عباس نے پانی کو ہاتھ میں چلو میں لیا، اور جیسے ہی لے کر کے اپنے منہ کے قریب کیا، فوراً ذہن میں آیا عباس یہی وفا ہے کہ فاطمہ کا لال پیاسا ہے اور ام البنین کا بیٹا پانی پی لے، قیامت میں حسین کے نانا کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ سکینہ کی پیاس، علی اصغر کی پیاس، ننوں کی پیاس، اور تم یہاں پانی پی رہے ہو۔ فوراً چلو جیوز فرات میں چھوڑ دیا، اور یہ بھی تاریخ میں آیا ہے، اپنے گھوڑے سے کہا میں تو اس اصغر اور سکینہ کی پیاس کی وجہ سے پانی نہیں پیتا، تو بھی تو 3 دن کا پیاسا ہے، تو پی لے۔ گھوڑے نے سر اوپر اٹھایا اور اپنا سر یوں ہلایا۔ یہ بات کسی کو افسانہ لگے تو لگتی رہے، مگر یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں۔ اس نے سر ہلا کر گویا کہ اشارہ کیا میرے مولا تو وفادار اہل بیت ہے، تو کیا میں وفادار آل فاطمہ نہیں؟ میں آپ نے پانی نہیں پیا تو میں کیوں پانی پیوں گا؟ یہ ہے میرے بھائیوں داستان کربلا۔ اللہ اکبر۔ غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، خون سے لکھی گئی ہے داستان کربلا۔ اللہ اکبر۔ گھوڑے نے وفا کی۔ آج گھوڑا عنوان کا جو ہے وہ موضوع بیان کا موضوع بن گیا، گویا ہمیں بتایا جا رہا ہے ان سے وفا کرو گے تو تم بھی بیان کے قابل ہو جاؤ گے، ورنہ دنیا میں ہے کوئی گھوڑا جس کا ذکر کیا جاتا ہے، جس کا بیان کیا جاتا ہے؟ غازی نے دیکھا گھوڑا پانی نہیں پیتا، گھوڑے پر بیٹھے اور ایڑ لگا دی۔ اللہ اکبر۔ امام عباس کے ہاتھ میں علم بھی ہے، مشکیزہ بھی کندھے پر ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، دشمن آنے کی ہمت نہیں کرتے۔ ایک نامرد پیچھے سے آتا ہے اور آ کر کے ایسے زور کا وار غازی عباس کے بازو پہ کرتا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں جو بھی جائز مرادیں ہیں اپنے دلوں کے اندر مرادیں لے لیں، اپنے دلوں میں مرادیں لے کر میرے غازی باب الحوائج قمر بنو ہاشم ابو القاسم سقائے اہل بیت سقائے سکینہ سقائے علی اصغر، اللہ اکبر، ثانی علی مرتضیٰ کی شہادت کو دل کے کانوں سے سنے۔ جس کو جو مراد درپیش ہو سب مراد لے لے۔ یا اللہ میں بھی جن جن لوگوں نے چٹھیاں بھیجی مجھ سے گزارش کی وہ ساری مرادوں کو تیری بارگاہ میں باب الحوائج وفا کی جان غازی عباس کے ذریعے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اپنی بھی اور سب کی مرادیں پیش کرتا ہوں۔ ایک نامرد نے پیچھے سے غازی کے بازو پر ایک ایسا زور کا وار کیا کہ غازی کا ایک بازو کٹ گیا، اور اس کے بعد غازی نے فوراً دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ تھاما، اور اس کے بعد مشکیزہ بھی ہے، تلوار بھی ہے، علم بھی ہے، علم کو گرنے نہیں دیا، اور اس کے بعد غازی کے اللہ اکبر ایڑ لگا دی۔ کوشش ہے جلدی سے خیمہ حسینی میں پانی پہنچ جائیں، خیام حسینی میں پانی پہنچ جائیں، سکینہ کو پانی پلا دوں، علی اصغر کو پانی پلا دوں، زندگی کا مقصد پورا ہو جائے، پھر بھلے دنیا سے چلا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ یہ کیفیت تھی، یہ حالت تھی۔ تھوڑا آگے بڑھے تو اس کے بعد ایک دوسرے نامرد نے میرے غازی کے بازو پر دوسرا ایسا زبردست وار کیا کہ دوسرا بازو بھی کٹ کے گرا۔ غازی نے اپنے
اپنے منہ میں علم بھی پکڑا اور مشکیزہ بھی پکڑا. دانتوں سے جس نے مشکیزے اور علم کو پکڑا ہو اسے میرا غازی عباس کہتے ہیں. اللہ اکبر. روح علی پر کیا گزری ہوگی یہ تو علی مرتضی ہی جانتے ہیں. اللہ اکبر. بنو ہاشم کا قمر تیزی کے ساتھ دوڑ کر خیام حسینی کی طرف جا رہے تھے. ایسے میں شمر لعین کی ملعون آواز نکلی کہ اس سے پہلے کہ اہل بیت کے خیمے میں پانی پہنچے مشکیزے پہ تیر چلا دیا جائے. بھوکے پیاسے آتے ہیں تو ایسے لڑتے ہیں کہ کسی کے چھکے چھڑا دیتے ہیں. اگر پانی پی لیں گے تو تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائے گی, تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے. ایسے میں ظالموں نے چاروں طرف سے بازو کٹنے کا فائدہ ناجائز اٹھایا اور چاروں طرف سے تیروں کی برسات کر دی. اللہ اکبر. چند تیر آ کر کے مشکیزے پر لگے اور مشکیزے کو چیرتے ہوئے حضرت عباس کے بازو میں پیوست ہو گئے. ایک کے بعد ایک پے در پہ تیر مشکیزے کو چیرتے ہوئے حضرت غازی کے سینے میں لگ رہے تھے اور پانی زمین کی طرف آ رہا تھا. خیمہ حسینی کو دور سے دیکھتے ہیں اور پانی گرنے پر پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں. کسی ظالم نے کہا کہ عباس موت کو سامنے دیکھ کر رو رہے ہو, بڑے بہادر بنتے ہو. کہا موت کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں, اس لیے رو رہا ہوں کہ اپنی سکینہ کی ہر مراد پوری کی. آج باب الحوائج کہلانے والے عباس نے اپنی آقا زادی کی ایک مراد پوری نہیں کر سکا اور اس کے بغیر دنیا سے جا رہا ہوں یہ کہا. اور کہنے کے بعد سر پہ تیر لگا, بازو پہ تیر لگے, سینے پہ تیر لگے. حضرت عباس کے کو چکر سا آیا اور چکر آنے کے بعد غازی گھوڑے سے زمین کی طرف آئے. اس کو تصور میں لائیں کیا دین کے لیے قربانیاں ہیں. جب کوئی اوپر سے نیچے گرتا ہے تو اپنے ہاتھ کو سہارا بناتا ہے تاکہ چوٹ زیادہ نہ آئے. وہاں تو پہلے سے بازو کٹ گئے تھے, بازو پہلے سے کٹ گئے تھے. غازی کو جب تیر پر تیر لگے, چکرانے لگا سر, تو غازی زمین پر آئے. اللہ اکبر. اور جب غازی زمین پر آئے تو بلند آواز سے پکارا, یا مولا ادرکنی, میرے مولا میری مدد فرمائیں. امام نے دور سے ایک مدھم سی آواز کربلا کے اس ہنگامے میں سنا. اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور گھوڑے پہ سوار ہو کر کے اس لیے کہ کافی دور کا فاصلہ تھا جہاں غازی عباس جو ہے وہ تڑپ رہے تھے اور آواز لگا رہے تھے. گرد و غبار ابھی چھٹا نہیں تھا. امام نے جو ہے وہ تیزی کے ساتھ وہ سفر طے کیا اور وہاں پہنچے تو راستے میں دیکھا, ہائے ہائے, راستے میں دیکھا ایک بازو کٹا ہوا پڑا ہے. اس بازو کو اٹھا کر اس لیے کہ پہچان گئے اتنے موٹے نرم اور نازک خوبصورت سے بازو علی کے ثانی غازی عباس ہی کے ہو سکتے ہیں. اسے سینے سے لگا کے رو پڑے اور اس کے بعد گھوڑا چھوڑ دیا اور تیزی کے ساتھ دوڑے. دوسرا بازو کٹا ہوا ملا, اس کو بھی اٹھایا اور اس کے بعد جب غازی تک پہنچے تو غازی آنکھیں بند کر چکے تھے. اور اللہ اکبر, آپ نے دشمن کو جو ہے وہ وہاں سے ہٹایا. ہٹانے کے بعد جیسے ہی وہاں پہنچے گرد و غبار چہرے کا صاف کیا, اپنی گود میں غازی کو رکھا. 4 شعبان 26 ہجری کو یاد کریں اور اس کے بعد 10 محرم 61 ہجری کو یاد کریں. وہی گود ہے جب پہلی مرتبہ دنیا میں آئے تھے. حسین ابن علی کی گود تھی. آخری مرتبہ دنیا سے جا رہے ہیں, حسین ابن علی کی گود ہے اور گود میں بیٹھے, آنکھیں بند ہے. اس وقت گود میں آئے تھے تو آنکھیں بند تھی, اب گود میں آئے تو آنکھیں بند ہے. حسین ابن علی کی آنکھوں کو, حسین ابن علی کی آگوش میں گود میں آنکھ کھولی تھی. اب میرے مولا حسین نے چہرے کا غبار صاف کیا, گرد صاف کیا. غازی نے آنکھیں کھول کر کے دیکھا, مسکرا دیا, مسکرا دیا. امام نے کہا جا رہے ہو؟ جی مولا جا رہا ہوں. مولا آپ راضی ہیں؟ مولا آپ راضی ہیں؟ امام نے رو کے کہا تجھ سے راضی نہ تو کس سے راضی؟ کیا میں نے اپنی ماں کا دودھ کا حق ادا کر دیا؟ زہرا کی دعا کا حق ادا کر دیا؟ مراد زہرا پوری ہو گئی؟ امام نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے. اس کے بعد
غازی نے کہا مولا ایک گزارش، ایک عرضی ہے، اگر مان لے تو بڑی مہربانی۔ کہا کیا؟ کہا مولا جو بھی شہید ہوتا ہے آپ اٹھا کر اس کو خیمے میں لے جاتے ہیں، میری شہادت کے بعد مجھے یہی چھوڑ کر جائیں، خیمے میں مت لے جانا۔ غازی کیوں؟ مولا میں سکینہ سے اور اصغر سے وعدہ کر کے نکلا تھا کہ پانی لاؤں گا، اب آپ میرا لاشا اٹھا کے لے جائیں گے تو مولا ان کی آس ٹوٹ جائے گی، مولا وہ بے چین ہو جائیں گے مولا، اس لیے یہ میری لاشے کے ساتھ جو کرے سو کرے، آپ مجھے اٹھا کے مت لے جانا مولا، اور سکینہ کو اطلاع مت کرنا کہ میری شہادت ہو گئی۔ اتنی عرضی ہے مولا، اگر آپ قبول کر لیں تو آپ کی کرم نوازی ہے۔ اتنا کہا اور کہنے کے بعد پھر کہا مولا اب میں چلتا ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بابا علی مرتضیٰ، امی سیدہ فاطمہ، نانا جان حوض کوثر پہ میرا انتظار کر رہے ہیں، اب میں چلتا ہوں۔ امام نے کہا تیری تو مراد پوری ہو گئی، میری بھی تو مراد پوری کر دے۔ کہا مولا کہیے۔ کہا کہ عباس تو نے وفا کا حق ادا کیا، کائنات میں تجھ جیسا وفادار بھائی کسی کو نہیں ملا، میری تمنا یہ ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے ایک مرتبہ مجھے بھیا کہہ دے تاکہ میں فخر کروں کہ تجھ جیسا بھائی مجھے بھیا کہتا تھا، ایک بار مجھے بھیا کہہ دے۔ غازی نے آنکھیں امام کے چہرے کی طرف کی اور مسکراتے ہوئے کہا بھیا۔ آواز ردی آ گئی، ردی آئی آواز سے بہت ہلکی زبان میں کہا بھیا، اور بھیا کہہ کے آنکھیں بند کی، سر لڑک گیا۔ امام نے کہا عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہ محاورے کے طور پہ صرف نہیں کہا، بلکہ جب عباس غازی کے لاشے کو ان کے سر کو زمین پہ رکھا تو زمین پہ رکھ کر امام حسین سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ مورخ لکھتا ہے کہ حسین جب اپنے خیمے کی طرف گئے تو اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کر کے کیوں گیا۔ شہزادہ علی اکبر نے کہا بابا کیا ہوا؟ کم و بیش 70 لاشیں اٹھائی، کمر پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ عباس غازی کی کیا شان ہے کربلا میں، میرے غازی کا کیا مقام ہے، حسین ابن علی میرے مولا کے نزدیک کیا عظمت ہے۔ اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کر کے جب خیمے کی طرف کہنے لگے ابا جان کیا ہوا؟ سینے سے لگا کے کہا بیٹا میری کمر ٹوٹ گئی۔ بابا کس نے کیا کیا؟ تیرے چچا عباس شہید ہو گئے۔ عباس چچا شہید ہو گئے؟ لیکن خواتین کو نہ کہنا یہ بات ہو رہی تھی کہ شہزادہ علی اکبر نے کہا بابا اب تو کوئی رہا ہی نہیں، آپ اور ہم ہیں، بیمار زین العابدین ہے، ننھا علی اصغر ہے، اور کوئی ہے بھی نہیں۔ بابا میں بھی جاؤں گا کربلا کے میدان میں اور میں بھی جام شہادت نوش کر لوں، بابا مجھے بھی اجازت عطا فرمائے۔ مولا نے کہا اتنا امتحان نہ لیا جائے میرا، میں کتنے صدمے سے ہوں۔ ابھی عباس کا صدمہ، ابھی عباس کی شہادت کو چند لمحے نہیں بیتے، اب آپ کہتے ہیں کہ آپ میدان میں جاؤ گے۔ 18 سال کا جوان بیٹا، ہم شبیہ پیغمبر، ہم شبیہ پیغمبر۔ مولا حسین کہتے تھے کہ جب ہمیں نانا جان کی یاد آتی تو ہم شہزادہ علی اکبر کی زیارت کرتے ہیں، وہ ایک دم ہم شبی، حضور کے ہم شبی، ایسے ہم شبی اللہ اکبر کہ حضور کی یاد آ جائے، آواز نکلے تو حضور کی آواز کی یاد تازہ ہو جائے،
اتنے خوبصورت، اتنے حسین، اتنے جمیل. بابا میں نے بھی جانا ہے. نہیں بیٹا، میں کافی ہوں تمہاری طرف سے. یہ میری جان کے دشمن ہے بیٹا، یہ جب مجھے پائیں گے تو تم لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے، تم لوگ چلے جاؤ یہاں سے. نہیں بابا ہم نے تو جانا ہے. بابا ہمیں جانے دے، شرمندہ نہ کرے. بابا سیدہ فاطمہ کا واسطہ مجھے جانے دے. امام نے بیٹے کو سینے سے لگایا اور رو پڑے. ذرا غور کیجئے، سوچئے، سوچئے. اللہ نے آپ کو بھی اولاد دی ہے، اللہ آپ کی ہم سب کی اولادوں کو سلامت رکھے. کیا قربانیاں ہیں دین کی خاطر، شریعت کی خاطر، مذہب کی خاطر، قرآن کے تحفظ کی خاطر، ملت کی خاطر، مسلک کی خاطر. حضرت امام نے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے فرمایا شادی کا دولہا تو اپنی اولادوں کو سبھی بناتے، آ میرے لال میں تجھے شہادت کا دولہا بناؤں. اور ہم شبی پیغمبر مولا شہزادہ علی اکبر کو میرے امام نے اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا. امامہ باندھ کر ڈھال دی، تلوار دی اور کہا جاؤ خواتین کو آخری سلام کر لو. یہ آخری سلام کر لو. اس جملے پہ غور کریں. بچے گھر سے نکلتے ہیں. میں ایک سوچتا ہوں شہزادہ علی اکبر کی شہادت تو میں پہلے سے پڑھ رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، لیکن جب مجھے خود کو اولاد ہوئی تو احساس ہوا کہ شہزادہ علی اکبر کی شہادت کی گہرائی کیا. بچے جب گھر سے نکلتے ہیں نا تو جب تک گھر میں لوٹ کے نہیں آتے دل نہیں لگتا. اگر کبھی گھر سے فون آ جائے کہ بچہ جھولے سے گر گیا تو تقریر میں مزہ نہیں آتا، کھانے میں دل نہیں لگتا. سوچتا میرے امام ہمارے بچے تو جا کے آنے والے، آپ کا تو جا کے آنے والا ہی نہیں تھا، وہ بھی 18 سال کا بیٹا. میں اکثر سوچتا ہوں کسی کا بیٹا ماں کے مشابہ، کسی کا بیٹا باپ کے مشابہ، کسی کا بیٹا بھائی کے مشابہ، یہ رسول اللہ کے مشابہ تصویر مصطفیٰ علی اکبر. علی اکبر تصویر مصطفیٰ، میرا مرشد، میرے امام کا شہزادہ علی اکبر شہزادہ. ہم شبیہ رسول، ہم شبیہ پیغمبر. کہتے جاؤ آخری سلام کر، امیوں کا آخری سلام کر. جب آخری سلام کرنے کے لیے گئے بیبیاں کر کیا سکتی تھی، صبر و رضا کا مجسم تھی. سیدہ سکینہ پکڑ کر بھائی کو کہتی بھیا آپ نہ جائیں نا، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا. بہن کے سر پہ ہاتھ رکھا، پھپھی کو پکڑایا، سکینہ کو تھامو اور اس کے بعد جب چلے تو گھوڑے پہ بٹھایا. مجھے امام غزالی کا وہ فقرہ یاد آیا کہ امام غزالی نے سورہ یوسف کی تفسیر میں لکھا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی لے کے جا رہے تھے تو یعقوب علیہ السلام ان کو پکڑ پکڑ کے اپنی گود میں دباتے تھے اور بولتے تھے اس کو مت لے جاؤ، اس کو مت لے جاؤ. تو یوسف علیہ السلام بڑی معصومیت سے کہتے ہیں ابا آپ کہتے ہو سب بھائی میں تجھ سے زیادہ محبت ہے، لیکن یہ کیا محبت ہے؟ سارے بھائیوں کو کھیلنے کی اجازت ہے اور ہمیں پکڑ پکڑ کے دباتے ہو اور جانے کے سے منع کرتے ہو. تو تب یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا میرے لال یہ میری محبت کا احساس تجھے اس دن ہوگا جب تیرے جیسا خوبصورت کوئی تیرا بیٹا ہوگا اور اس کے بھائی اس کو کھیلنے کے بہانے سے کنویں میں ڈالنے کے لیے لے جائیں گے، مارنے پیٹنے لے جائیں گے. اس وقت جو تیرے دل پہ گزرے گی وہ میرے دل پہ گزر رہی ہے میرے لال. اللہ اکبر. شہزادہ علی اکبر جا رہے ہوں گے تو مولا حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی. یعقوب کا بیٹا تو یوسف علیہ السلام ہے، بے شک پیغمبر ہے، ان کا کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا، لیکن امام حسین کا بیٹا شکل کے اعتبار سے ہم شبیہ مصطفیٰ ہے. کیا دل نے کہا ہوگا، کیا دل کی کیفیت ہوئی ہوگی، کیا حال ہوا ہوگا. لیکن بس میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب گھوڑے پہ بٹھایا اپنے بیٹے کو اور علی اکبر جا رہے تھے تو مولا حسین کہہ رہے تھے علی اکبر میرے لال ایک بار پلٹ، ایک بار پلٹ. ایک کسی کو نہیں کہا. یہ باپ اور 18 سال کے بیٹے کا مکالمہ ہے کربلا میں جاتے وقت. ایک بار پلٹ. علی اکبر نے اپنا محروق چہرہ اپنے بابا کی طرف کیا اور پھر مولا نے اللہ سے کہا اللہ میرا بیٹا میں تجھے سونپتا، میرا بچہ میں تجھے سونپتا. اور مولا علی اکبر گئے
اور جب میدان میں پہنچے، مورخ لکھتا ہے کہ جب میدان میں پہنچے تو شہزادہ علی اکبر نے رجز پڑھا، انا علی ابن الحسین ابن علی، میرا نام علی ہے، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، نحن اہل البیت اولا بن نبی، ہم اہل بیت نبی سے رشتے اور قرابت میں سب سے زیادہ قریبی ہے۔ اور آگے کے جو رجزی اشعار پڑھے ہیں وہ تو میں پڑھتا ہی نہیں، اس لیے کہ جو پڑھا ہے اس کا جواب ہی نہیں، غضب ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد فرمایا حل من مبارز، ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ پورا لشکر ہزاروں کی تعداد میں تھا، سب نے برچھیاں، بھالے، تلواریں زمین پہ ڈال دیا، سب نے زمین پہ ڈال دیا۔ اور زمین پہ ڈالنے کے بعد جب شمر نے کہا نامردوں اس بچے سے کیا ڈر رہے ہو اور اس سے کیوں نہیں لڑتے، تو کہا شمر حد ہو گئی، ہم نے رسول اللہ کے جو چہرے کے خد و خال سنے ہیں، ہم تو وہ ساری رانائیاں یہاں دیکھ رہے ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے علی اکبر کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ علی اکبر کے چہرے کی انوار سے کربلا کا ذرہ ذرہ چمک اٹھا تھا، اتنا حسین و خوبصورت چہرہ۔ مسلمانوں آپ تاریخ پڑھیے، میری بات صرف سن کر کے بات جو ہے وہ اگر آپ کو یقین نہیں کرنا ہے کوئی بات نہیں، لیکن تاریخ پڑھیے، ابن جریر کو پڑھیے، ابن کثیر کو پڑھیے، ابن اسیر کو پڑھیے، حیات الخفا کو پڑھیے، ان بزرگوں کی کتابیں اٹھا کے پڑھیے تو پتہ چلے گا کربلا کا ذرہ ذرہ چمک ہے۔ اور آج بھی جن کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہے، کربلا میں جا کے دیکھو، ان چہروں کی چمک آج بھی تمہیں نظر آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ قبرستان کو معلّہ نہیں کہا جاتا، قبرستان کو معلّہ نہیں کہا جاتا، انوار کی جگہ کو معلّہ کہا جاتا ہے۔ یا تو ہم نے خدا کے انوار سے روشن عرش کو معلّہ جانا ہے، یا پھر مصطفیٰ جان رحمت کی انوار اور ان کی انوار کی انوار سے روشن ہم نے کربلا کو معلّہ جانا ہے۔ یا تو عرش معلّہ ہے یا تو کربلا معلّہ ہے، وہ خدا کے نور سے جگمگا رہا ہے، یہ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کے نور سے جگمگا رہا ہے اور قیامت تک جگمگاتا رہے گا۔ مصنفین لکھتے ہیں کہ شہزادہ علی اکبر نے جس وقت تلوار چلائی وہ تو آنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ تلوار نیزے زمین پہ رکھ کے کہتے تھے کہ یہ جو ہے ہم ان سے نہیں لڑیں گے، یہ تو چہرہ مصطفیٰ ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ تو آل پیغمبر علی کا، علی ابن حسین، حسین کا بیٹا یہ علی اکبر ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، پھر ان ظالموں کو کہا کہ اٹھاؤ تلوار لڑو، اب بھی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ شہزادہ علی اکبر ان میں گھس گئے۔ سید المفسرین حضرت صد الافاضل نعیم الدین مراد آبادی اور ابن جریر اور سارے بزرگوں نے لکھا کہ اللہ، اور استاد زمن مولانا حسن بریلوی نے بھی لکھا کہ اللہ اکبر، ایسی تلوار چلائی، میں منا پہ گھسے، میں سرا پہ گھسے، قلب میں گھسے اور گاجر بولیوں کی طرح کاٹے، اور کاٹنے کے بعد اس کے بعد جب پیاس نے شدت کی تو پھر شہزادہ علی اکبر واپس پلٹے، واپس آئے تو اپنے بابا سے کہتے ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بار سب مل کر درود شریف پڑھ لیں بلند آواز سے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک بار سب مل کے پھر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم بالہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھیں سب مل کر۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ ایک بار پھر نبی اور آل نبی پر سب جھوم جھوم کے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ پلٹ کر کے جب واپس آئے تو اپنے بابا سے کہتے ابا جان بہت پیاس لگی، اس لیے کہ مولا حسین خیمے کے باہر کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے،
یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ میرا شہزادہ کیسے لڑ رہا. ایک باپ اپنے بیٹے کی کارروائی کو اور کارگزاری کو دیکھ رہا تھا. جیسے ہی شہزادے نے کہا ابا بہت پیاس لگی, تو آپ نے کہا بیٹا پانی پلانے کے لیے تو اس وقت نہیں ہے, البتہ جو ہے نانا جان کی ایک انگوٹھی میرے پاس ہے, نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک انگوٹھی میرے پاس ہے, وہ انگوٹھی اپنے منہ میں رکھ لو, تم کو کچھ تسلی مل جائے گی. اور اس کے بعد پھر جو ہے اللہ اکبر, غازی حضرت شہزادہ علی اکبر منہ میں نانا جان کی انگوٹھی رکھ کر پھر گئے. پھر کہا حل من مبارز, کون میرے مقابلے کا ہے بھیجو. اب کی مرتبہ جس وقت مبارز طلب کیا تو پہلے سے پلان ہو چکا تھا, ایک کام کرو مقابلے کے لیے بھیجو. تو مقابلے میں کون جائے گا؟ تو اس زمانے میں 10,000 جس کو تنخواہ ملتی تھی حکومت کی طرف سے, وہ پہلوان جس کا نام طارق تھا. طارق شام اور یمن میں اتنا بڑا پہلوان نہیں تھا. طارق کو کہا تو جا. طارق نے کہا یہ بچہ ہے, میں اس سے نہیں لڑوں گا. وہ کہا ابھی تو نے دیکھا کوئی مقابلے میں جاتا نہیں, نہ مردو تم سب, تمہاری عورتیں بیوہ ہوگی, تمہارے بچے یتیم ہوگے, جاؤ. تو جیسی طارق نے کہا دیکھ اگر میں جا کر کے ہم شبیہ پیغمبر نواز رسول کو ختم بھی کر دوں تو آخرت برباد میری ہوگی. ان لوگوں کو یہ احساس تو تھا آخرت برباد ہو, لیکن دنیا کی لالچ میں اتنا ڈوب گئے تھے. بہت بدترین ہے دنیا کی لالچ. دنیا کی لالچ اندھا کر دیتی, بہرا کر دیتی ہے. یہ آج جو دنیا کے اندر جرائم اور پاپ ہیں وہ دنیا کی محبت کی بنیاد پر ہے. دنیا کی محبت جب اہل بیت کا غدار کر دے, قرآن کا غدار کر دے, رحمان کا غدار کر دے, یہ دنیا کی محبت ہے. انہیں پتا تھا نماز میں جن پہ درود پڑھتے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ یہی لوگ ہیں, ان کے سوا اور کون ہو سکتا ہے. لیکن دنیا کی مال کی محبت, آج مال ہی کی تو محبت ہے کہ لوگ شراب کے دھندے کرتے ہیں, مال ہی کی تو محبت ہے لوگ گانجا بیچتے ہیں, مال ہی کی تو محبت ہے لوگ سود کھاتے ہیں, مال ہی کی تو محبت ہے لوگ اللہ اکبر جو ہے زنا کے دھندے کرتے کرواتے ہیں. یہ مال کی مگر سن لو, اللہ رسول کے ساتھ غداری کرو گے مال کی محبت میں تو بہت دن تک کے دنیا سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے. کربلا سے سیکھو, دنیا کی محبت میں ڈوب کر قرآن اور رحمان سے غداری کرنے والے, حرام دھندے کرنے والوں, حرام کاروبار کرنے والوں, جرائم پیشہ لوگوں, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو جیسے وہ عبرت بن گئے. اگر تم نے عبرت حاصل نہیں کی تو تم بھی عبرت بن جاؤ گے. بہنوں سے بھی کہتا ہوں دنیا کی محبت میں نفس کی خواہشات کے لیے بے پردہ نہ گھومو, جرائم کی طرف نہ جاؤ, حرام کاموں کی طرف نہ جاؤ. ذرا غور تو کرو, کیا یزید کے گھر کی عورتوں کا ذکر منبر پہ ہوتا ہے؟ نہیں. عیش کرنے والی عورتوں کا ذکر منبر پہ کوئی نہیں کرتا. فاقہ کرنے والی متقیہ سیدہ زینب کے ڈنکے پوری دنیا میں بجائے جاتے ہیں. منبر پر کسی کی ماں کا نام نہیں لیا جاتا, حسین کی ماں کا نام منبر پہ خطبے میں لیا جاتا ہے. اس وقت تک خطبہ جمعہ پورا نہیں کیا جاتا اس شاہ کے یہاں جب تک کہ سیدہ فاطمہ الزہرا, ورنہ سیدہ کے علاوہ اور بھی کوئی عورت ہے, ارے ساری عزت والی عورتیں سراخوں پر ہیں, لیکن اللہ اکبر اتنے بڑے بڑی ہستیوں کے ساتھ جس کائنات کی خواتین کے اندر سب سے بڑی ہستی کا نام جمعہ کے دن منبر پہ لیا جاتا ہے اسے فاطمہ بنت محمد رسول اللہ کہتے ہیں, جس کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلا, جس کے چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں گڈھے پڑ گئے تھے, جس کی چادر میں 17 پیون تھے, 16 تو کپڑوں کے پیون تھے, ایک پیون اونٹ کے چمڑے کا لگا ہوا تھا. بتایا کپڑوں کی اہمیت نہیں ہے, کپڑوں کی اہمیت نہیں ہے, قیمتی گھروں کی اہمیت نہیں ہے, قیمتی کھانوں کی اہمیت نہیں ہے, اہمیت اس کی ہے کہ تقوی کی وجہ سے کون اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے, کون اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے. اللہ اکبر. حضرت شہزادہ علی اکبر کے سامنے جب طارق آنے لگا تو طارق نے کہا اگر نواز رسول کو شہید کر کے اپنی آخرت بھی برباد کروں تو تو دے گا کیا؟ تو اس ظالم نے کہا موصل کی حکومت, تم جھوٹ بولتے ہو,
قسم کھاتا ہوں موصل کی حکومت دوں گا. کیا ثبوت ہے؟ میری انگوٹھی لو، موصل کی حکومت دوں گا، دلواؤں گا. عمر صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. جیسے ہی گیا شہزادہ علی اکبر نے ایسے زور کا وار کیا اس کی کمر پہ، 2 ٹکڑے کر دیا. علی اکبر شہزادہ 2 ٹکڑے. تاریخ ہے. اگر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تحقیق کرو، تاریخ پڑھو، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے. میں تو شہادت بیان کرتے ڈرتا ہوں کہ مجھے بھی مولا حسین کے سامنے منہ دکھانا ہے. میں بار بار ان کے مزار پہ جاتا ہوں تو وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کوئی مبالغہ کر دوں تو ناراض نہ ہو جائے، اس لیے میں ڈر کے بیان کرتا ہوں. ہاں مجھے لوگوں کا خوف نہیں ہے، مجھے تو ان آقاؤں کا خوف ہے جن کا خانہ زاد غلام. شان گھٹے تو جرم مجرم، اور مبالغہ ہو جائے تو مجرم. بہت تلوار کی دھار پہ چلنے کے برابر یہ شہادتیں پڑھنا. یہ شوق نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن انہی کی مدد سے یہ کام پورا ہوتا اور ہوگا انشاءاللہ. شہزادہ علی اکبر نے ایک بار میں 2 ٹکڑے کیے. طارق کے 2 ٹکڑے کیے. اس کا بیٹا گالی دیتے ہوئے عمر بن طارق وہ آیا، مولا نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے. اس کا بھائی طلحہ ابن طارق جب آیا تو آپ نے اس کی گردن کو پکڑ کر مروڑا. یہ تاریخ ہے. ابن جریر، ابن کثیر، کیا طاقتور 3 دن کا بھوکا پیاسا جوان ہے، لڑ کر کے واپس جا کر کے انگوٹھی منہ میں لا کر کے چوس رہا ہے اور گردن پکڑ کے موڑ دی ہے اور وہ مر گیا ہے. آپ غور فرمائیے، خاندان علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا. یہ شیروں کا گھرانہ ہے. اور یہ بات اس لیے بیان ہو رہی ہے، او گٹکا کھا کے، شراب پی کے، نشہ کر کے بزدل جوانوں، بزدلی سے نکلو اور تقوی اختیار کر کے یہ بہادری حاصل کرو. مردن غذائیں کھا کے طاقت نہیں ملتی. خوف خدا اور عشق مصطفیٰ اتنی پاورفل چیز ہے کہ 3 دن کے بھوکوں پیاسوں کو بھی وہ طاقت عطا کی جاتی ہے کہ تاریخ کے انمٹ نقوش کے اندر ان کی تاریخ محفوظ ہو جاتی ہے. شہزادہ علی اکبر پھر پلٹے اور پلٹنے کے بعد کہا بابا بہت پیاس لگی. حالانکہ ایک نام پھر رہ جاتا، ایک سے اور لڑا تھا، اس کا نام ہے مصرع بن غالب. یہ بھی بڑا پہلوان تھا، مصرع بن غالب. اس کو بھی 2 ٹکڑے کیا. پلٹ کر رہی. اب بتانے میں بہت آسان ہے لیکن کیا ہوگا تو جو تھکن ہوگی وہ تو آپ جانتے ہیں. پلٹے اور پلٹ کے بابا بہت پیاس لگی. اب مولا حسین نے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے کہا جب مجھے پیاس لگتی تھی نا سفر میں اور پانی نہیں رہتا تھا تو نانا مجھے اپنی زبان چساتے تھے. میرے لال میرے قریب آ. شہزادہ علی اکبر کو مولا حسین نے اپنے قریب کیا، قریب کر کے سینے سے سینہ قریب کیا اور اپنی زبان شہزادہ علی اکبر کے منہ میں ڈالی. شہزادہ علی اکبر اپنے باپ کی زبان چوسنے لگے. اللہ اکبر. 3 دن کے بھوکے پیاسے باپ کی سوکھی زبان 3 دن کے بھوکے پیاسے شہزادے نے چوسی اور چوسنے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے لال ہو گئی تسلی؟ بابا ہو گئی تسلی. کہا جاؤ اب آخری سلام ہے، اب ہماری تمہاری ملاقات اس انداز میں نہیں ہوگی، جاؤ. اچھا بابا میں چلتا ہوں، آخری سلام لو. اس کے بعد گئے. پلان ہو چکا تھا اس سے ایسے لڑیں گے تو یہ کسی کو جانے نہیں دے گا. چاروں طرف سے گھیر لیے گئے. جاتے ہی ایسے تیروں کی بارش ہوئی کہ شہزادہ علی اکبر خون میں لہو لہان ہو گئے. وہ سفید سے مراد گورے گورے نازک سے جسم پر جتنے تیر لگتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے سفید مخمل پر گلاب کی پنکھڑیاں بکھیر دی ہو. ایسے زخموں کو زخم بھی عیب پیدا نہ کر سکے. شہزادہ علی اکبر کے جسم میں زخم کے خون کی پھواریں نکلتی تھی تو گورے جسم پر ایسا لگتا تھا جیسے چاند پر کسی نے گلاب کی پنکھڑی بکھیری ہو. حسن بڑھتا ہی جا رہا تھا، بڑھتا ہی جا رہا تھا. ابن عساکر کی روایت کے مطابق ایک ظالم نے ایسے تان کر کے نیزہ سینے میں مارا
کہ دل کو چیرتا ہوا، سینے کو چیرتا ہوا پیٹھ کی طرف نکلا شہزادہ علی اکبر، جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہیں سب مرادیں لے کر کے شہزادہ علی اکبر کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ شہزادہ علی اکبر جیسے اللہ اکبر سینے میں، سینے کے بعد دل پر اور پیٹھ سے نکلا نیزہ، تو امام علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز لگائی بابا میری مدد فرمائے، بابا میری مدد فرمائے۔ یہ دیکھا اور دیکھ کر کے آپ دوڑ کر کے میدان میں گئے، تلوار چلائی، دشمنوں کو ہٹایا۔ ہٹانے کے بعد وہ چاہتے تھے کہ شہید کر دیں شہزادے کو، لیکن اس سے پہلے مولا پہنچے۔ پہنچنے کے بعد مورخ لکھتا ہے کہ شہزادے کے پاس پہنچے، سینے کے اندر نیزہ دل کو چیرتا ہوا پیٹھ کی طرف نکلا ہے۔ شہزادہ علی اکبر پیروں کو کرم ریت پر رگڑ رہے ہیں۔ ایسے میں میرے مولا نے سر اٹھایا، بیٹے کا گود میں رکھا، گرد و غبار صاف کیا، باپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک جب محسوس کی تو آنکھیں کھولی اور آنکھ کھول کہا بابا بہت تکلیف ہو رہی ہے، بابا میرے سینے سے نیزہ نکال دے، بابا بابا اگر آپ مجھے چند قطرے پانی پلا دے بابا، میں پھر جا کر ان کے چھکے چھوڑا دوں بابا، میں انہیں مار ڈالوں بابا، آپ مجھے پانی پلا دیں۔ سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے لال اب پانی ساقی حوض کوثر سے مانگو، مجھ سے نہیں، اور رہی بات نیزہ نکالنے کی تو میں ابھی نیزہ نکالے دیتا ہوں، تیری تکلیف دور کیے دیتا ہوں۔ پھر یہ ہے ابن عساکر لکھتے ہیں کہ امام نے سر زمین پہ رکھا تپتی ہوئی ریت پہ، اور سر رکھنے کے بعد 56 سال 5 مہینے 5 دن کی طاقت کو آپ نے اکٹھا کیا۔ تصور میں لائے 56 سال کا باپ 18 سال کے کڑیل جوان بیٹے کے سینے سے نیزہ نکالنے کے لیے کھڑا ہے، اور جیسے ہی جھک کر کے نیزہ کھینچا ہے، ابن عساکر کہتے ہیں نیزے کی انی پر امام علی اکبر کے دل کا ٹکڑا باہر آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نیزے کی انی پر شہزادہ علی اکبر کے دل کا ٹکڑا باہر آ گیا۔ امام نے اس کو دیکھا، دیکھ کر اتنے غمگین ہوئے، اور جب ادھر نظر کی تو شہزادہ علی اکبر شہید ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں آسمان کی طرف نظر اٹھا کے بہت روئے، بہت روئے، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے روئے، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے روئے، اور رو کر کہتے ہیں آسمان کی طرف دیکھ کر 56 سال کی پوری زندگی کی کمائی علی اکبر کی شکل میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول کر لے۔ میری پوری زندگی کی کمائی ہے مولا، میری پوری زندگی کی کمائی ہے مولا، اس کو قبول کر لے۔ اور اس کے بعد جو جملہ کہا ہے، جو فقرہ کہا ہے، تاریخ میں موجود ہے، کہا علی اکبر تیرے جانے کے بعد زندگی پہ مٹی ہے، دنیا پہ مٹی ہے۔ یہ امام کے فکر کیا محبت ہے بیٹے سے، تیرے جانے کے بعد دنیا پہ مٹی ہے، زندگی میں۔ اور پھر کہا اللہ اس قوم کو قتل کرے جس نے تجھے قتل کیا، اور بیٹے کا لاشا اٹھا کے لایا۔ خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ کوہرام مچنا تھا کہ امام نے لاشا رکھا، اور رکھنے کے بعد اب امام کربلا میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ اب میں نے جانا ہے، کوئی بچہ نہیں ہے، ایک بیمار ہے، بیمار زین العابدین، اور کوئی نہیں ہے۔ امام جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ایسے میں امام زین العابدین اٹھے، ابا میں جاؤں گا۔ نہیں بیٹا تم بیمار ہو، تم تو کھڑے بھی نہیں رہ سکتے۔ نہیں بابا میں نے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، نسل حسینی کس سے چلے گی، نسل حسینی تم ہی سے چلنا ہے، تم بھی جاؤ گے تو کیا ہوگا۔ سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر امانتیں سونپی، سب کچھ کیا، جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ایسے میں سیدہ رباب، لیلہ، سیدہ زینب تینوں آ کے کہتے ہیں حسین علی اصغر کا حال تو دیکھو، کبھی ہاتھ بند کرتے ہیں، کبھی کھولتے ہیں، مٹھی بند کرتے ہیں، کبھی کھولتے ہیں۔ ایک کام کرو، آپ جنگ میں جانے سے پہلے اس ننھے معصوم کو چند قطرے پانی پلا دو۔ ان سے کہو نا، ارے کافر بھی تو بچوں پر رحم کرتے ہیں، وہ تو پھر بھی ہمارے نانا کا کلمہ پڑھتے، جائیے نا۔ مولا نے کہا مانگنا میرے گھر کی ریت نہیں، فرمایا سیدہ کا واسطہ، زینب پاک نے سید کا واسطہ، ان لوگوں کو کوئی بات منانی ہو تو بس ایک ہی نام ہے، سیدہ کا واسطہ، سیدہ کا واسطہ۔ امام نے کہا
مجھے کوئی امید تو نہیں، لیکن تم کہتی ہو زینب تو میں لے جاتا ہوں۔ امام نے بیٹے کو ہاتھ میں لیا، 6 ماہ کا معصوم۔ یہ امتحان ہے۔ لوگ کہہ رہے پانی مانگنے جا رہے، پانی مانگنے نہیں جا رہے، پیر مارتے تو پانی نکل آتا۔ صرف اتنا تھا، جو جا سکتے تھے ان کو پیروں پہ چلا کے بھیجا، جو نہیں جا سکتا تھا اس کو اپنی گود میں لے کے گئے۔ مولا یہ نظر قبول کر لے۔ 6 مہینے کا معصوم لے گئے، اور پھر جو باتیں کہیں مختصر اتنی کہتا ہوں، کہا کہ اگر تمہاری نظر میں مجرم ہوں تو میں ہوں، بیعت کا انکار کیا تو میں نے کیا، جنگ کی تو میں نے کی، اس بچے نے کیا بگاڑا، اسے پانی پلا دو۔ اگر کوئی اس کو پانی پلائے گا یہ قرض ہوگا، ساقی کوثر کے ہاتھ سے، اپنے نانا کے ہاتھ سے اس کو پانی پلواؤں گا۔ ہے کوئی اسے پانی پلانے والا؟ بس باتیں کر رہے تھے۔ ننھے معصوم کو دیکھ کر بہت سے شامی فوج کے لوگ رونے لگے، لیکن شمر اور ابن سعد نے جب دیکھا کہ معاملہ کہیں پلٹ نہ جائے تو فوراً اشارہ کیا حرملہ ابن کاہل، اس پلیت کو، لعین کو، کہ تیر چلا دو۔ اس ظالم حرملہ نے کہا حسین بچے کی پیاس کا بڑا احساس ہے تجھے، یہ لے، آج کے بعد تیرا بچہ کبھی نہیں روئے گا۔ اور مورخ لکھتا ہے کہ جو 3 منہ والا تیر گھوڑے پہ چلایا جاتا تھا وہ تیر حرملہ بن کاہل نے 6 مہینے کے معصوم پہ چلایا۔ مورخ لکھتا ہے کہ جب علی اصغر کے حلق پہ مارا اس نے نشان لگا کے، جب حلق پہ وہ تیر چلا تو شہزادہ علی اصغر کا حلق چیرتا ہوا امام کے بازو پہ پیوست ہوا۔ امام نے اچانک جب دیکھا ہوگا کہ بچے پہ تیر چلا، وہ بھی حلق پر، اور وہ بھی بازو میں گھس گیا، تو امام نے جیسی بازو کی طرف نگاہ کی تو کیا دیکھا؟ ایک ہلکی سی ہکاری، جس کو کہتے ہیں ایک ہلکی سی لی، اور کربلا کی اس وادی کے اندر علی اصغر نے ہمک کر ایک ہچکی لی اور ہمیشہ کے لیے دم توڑ دیا۔ مولا نے اپنی گود میں، کوئی وہ احساس تو کرے، دین کے تحفظ کرنے والوں کی قربانی، شہید بہت ہوئے سب سر آنکھوں پہ، مجاہد سب ہوئے سر آنکھوں پہ، قیامت تک سب قربانی دی سر آنکھوں پہ۔ 6 ماہ کا معصوم کسی کی گود میں اس طرح گیا ہو تو بتاؤ۔ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب نے۔ جیسے ہی ہمک کر ننھے سے 3 دن کے پیاسے بچے نے، 3 دن کے پیاسے بچے، ایک ہلکی سی ہچکی لی، امام نے جلدی سے تیر کھینچا اپنے بازو سے اور حلق سے خون کی پھوار نکلی، امام نے اس کو ہاتھ میں سمیٹا اور سمیٹ کر کے مورخ لکھتا ہے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی غیب سے قیامت تک پانی نہیں برسے گا، زمین کی طرف ڈالنا چاہا قیامت تک اناج نہیں اگے گا، امام نے وہ خون لیا اپنے چہرے پہ ملا اور کہا یزیدیو گواہ رہنا، قیامت کے دن اسی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھوں گا اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ طلب کرتے ہوئے۔ اور اس کے بعد امام نے اپنے ننھے سے معصوم کو اٹھا کر مولا 18 سال کی قربانی قبول کر لی نا، 6 مہینے کی اس ننھی سی قربانی کو بھی قبول کر لی۔ جب آپ لے کر کے چلے ہیں، خواتین باتیں کر رہی تھی، آتا دیکھ کر بچے کی آواز رونے کی نہیں آ رہی ہے، بچہ بے چین نہیں ہے، بے قرار نہیں، شاید انہوں نے پانی پلا دیا۔ جیسے ہی خیمے میں گئے تو کہا دیکھا مولا، ہم تو کہہ رہے تھے نا کہ بچے پہ تو کافر بھی رحم کرتے ہیں، پلا دیا نا پانی، پرسکون ہو گیا نا وہ علی اصغر؟ فرمایا ہاں پرسکون تو ہو گیا، لیکن یزیدیوں کے پانی سے نہیں، ساقی کوثر کے ہاتھوں کے پانی سے۔ اتنا سننا تھا، کوہرام مچ گیا، ننھے 6 ماہ کے بیٹے کو شہید کر دیا۔ ہاں لاشوں کے پاس پھر لاش رکھی، امام سر پہ امامہ باندھتے ہیں اور کپڑے پہنتے ہیں۔ مورخ لکھتا ہے امام نے کربلا میں جانے سے پہلے 2 کپڑے پہنے، ایک ایسا کپڑا پہنا جس کو صرف سمجھانے کے لیے میں کہہ دوں، انر ٹائپ جو کپڑے ہوتے ہیں ایک دم بالکل جسم سے لگے ہوئے ٹچ، چمڑی سے ٹچ جو ہوتے ہیں، تو اور اس کے اوپر پھر معمول کے کپڑے پہنے۔ امام کو ایسا لگا اب تو میں شہید ہو جاؤں گا، کوئی مرد تو بچا نہیں ہے، زین العابدین بیمار کے علاوہ کوئی تحفظ کرنے والا نہیں ہے، کہیں یہ میرے جسم کی بے حرمتی کریں گے تو بے ستری نہ ہو جائے، سطر نہ کھول جائے، اس لیے سطر پوشی کے خوف سے آپ نے ایک اندر سے کپڑے پہنا پھر اوپر سے کپڑے پہن، اور کپڑے پہن کر سر پہ امامہ باندھا، اور امامہ باندھ کر کے ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لی اور جعفر طیار کا پٹکا باندھا اور ڈھال لی
اور جب چلنے لگے عجیب منظر ہے، عجیب منظر ہے، بیبیاں حسرت زدہ کھڑی ہیں، کرے تو کیا کرے، کیسے کرے۔ ابھی امام جانے کی تیاری میں ہے، ایسے میں دیکھا، یہ روایت بہت مشہور ہے، زبان زد ہے، سینہ بسینہ آئی ہے، لوگوں نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے، میں صرف عقیدت کی بنیاد پہ بیان کر رہا ہوں، جسے چاہے جو چاہے قبول کرے، جو چاہے چھوڑ دے، لیکن بہت عام ہے یہ روایت، زبان زد اور سینہ بسینہ آئی ہے کہ ابھی امام کربلا کے میدان میں جانے کی تیاری کر رہے تھے، ایسے میں دیکھا کہ مدینے کی طرف سے جو راستہ آتا ہے تو ادھر سے گرد اڑتی نظر آئی، اور کوئی تیز اونٹنی دوڑاتا ہوا امام کی طرف آیا۔ امام نے کہا کون اب یہاں آ رہا ہے؟ وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا امام میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کا یہ سب کیا چہرے پہ خون، داڑھی رنگین، کپڑے خون کیا ہے؟ کہا تفصیل کا وقت نہیں ہے، تم کون ہو یہ بتاؤ، ابھی ہم کوئی تفصیل نہیں، تم کون ہو یہ بتاؤ۔ کہا مولا میں اہل بیت کا غلام ہوں، حج کے لیے گیا تھا اور اس کے بعد مدینہ منورہ گیا تھا، تو میں جب روضہ رسول پہ جاتا تھا تو ایک برقع پوش شہزادی کو دیکھتا تھا کہ وہ اپنے نانا کے دروازے پہ کھڑی ہو کر کسی کا انتظار کرتی تھی، کسی کا انتظار کرتی تھی، اور وہ شام تک انتظار کرتی تھی اور پھر وہ چلی جاتی تھی، روتے ہوئے چلی جاتی تھی، برقع پوش تھی، زیادہ حال میں نے سوچا کہ اس کے معلوم کروں، معلوم نہ ہو سکے۔ ایک دن میں نے پوچھا بی بی آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا تمہیں کیا تعلق، رہنے دو۔ پھر میں نے کہا بی بی آپ بتائیں شاید میں آپ کے کام آ سکوں، میں مسافر ہوں، حج کے لیے آیا تھا، آپ کے نانا کی زیارت کے لیے آیا، آپ ایسا لگتا ہے کہ خاندان نبوت سے کوئی آپ کا تعلق ہے، جو رہن سہن کا آپ کا انداز ہے۔ کہا تو نے اگر جان لیا ہے تو میں سغرا ہوں، حسین ابن علی کی بیٹی ہوں، آپ روز آنا آتی ہے، انتظار کرتی ہے، پھر چلی جاتی کیا ہے؟ کہا میرے بابا مجھے چھوڑ کر بیماری میں گئے تھے، اب میں اچھی ہو گئی ہوں، ان کا انتظار کرتی ہوں کہ وہ آ جائیں، لیکن وہ آتے نہیں، کوئی خبر بھی نہیں ہے۔ ایک کام کرو، مجھے پتا چلا ہے وہ کوفہ گئے ہیں، آپ کا تعلق، ہاں میں کوفہ جا رہا ہوں، میرا تعلق کوفہ سے ہے، میں کوفہ جا رہا ہوں، ہم آپ کے محبین میں ہیں۔ اچھا کوفہ جا رہے ہو، ایک کام کرنا، میرے والد بھی کوفہ گئے ہیں، یہ خط لے کر، میرا ایک خط ہے، کچھ تحفے ہیں، وہ لے کر کے چلے جانا۔ اچھا میں تمہیں خط لے جانے پہ کوئی انعام نہیں دے سکتی، یہ چند زیورات ہیں میرے پاس، وہ زیور میں تمہیں دیتی ہوں، وہ لے جاؤ اور میرے بابا کو خط دینا، اچھا پہنچا دینا۔ مولا میں کوفے جا رہا تھا، اللہ کی مرضی کہ کوفہ جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ یہاں یہ حالات ہے تو میں ادھر مڑ گیا، پھر مڑا تو مجھے آپ نظر آئے، یہ آپ کی بیٹی سغرا کا خط ہے۔ امام نے جانے سے پہلے سغرا کا خط قاصد کے ہاتھ سے لیا، پھر کہہ رہا ہوں یہ روایت سینہ بسینہ ہے، آپ چاہیں قبول کریں چاہیں چھوڑ دیں، میرا اپنا ذوق ہے بیان کر رہا ہوں۔ سغرا کا، سیدہ سغرا کا خط لیا، لکھا تو دیکھا پیارے ابا جان آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، ابا جان میں آپ سے بہت ناراض ہوں، اور آپ سے زیادہ میں علی اکبر بھیا سے ناراض ہوں، کہ آپ نے کہا تھا نا کہ جب تم اچھی ہو جاؤ گی تو خط لکھنا تو ہم تمہیں بلا لیں گے، کوئی خبر ہی نہیں کہ کدھر ہو، اتنا پتا ہے کہ کوفہ چلے گئے، کسی کو بھیجا نہیں۔ میں نے دیکھے بابا اپنے بھیا علی اصغر کے لیے چند کپڑے سل رکھے ہیں، یہ کپڑے میں نے دیا، چند کھلونے، یہ میرے علی اصغر کو دے دینا بابا، اور علی اکبر کو سلام کہنا، اس سلام کے ساتھ یہ بھی کہنا کہ میں تجھ سے ناراض ہوں، تو مجھے لینے نہیں آیا نا، میں تجھ سے، قاسم بھائی کو بھی سلام کہنا میں ان سے بھی ناراض ہوں، وہ بھی شکوے، امیوں کو سلام کہنا، اصغر کو پیار کرنا، پھپھی کو یہ کہنا، پڑھتے جا رہے روتے جا رہے، پڑھتے جا رہے روتے۔ شہزادیاں کہہ رہی ہے، بیبیاں کہہ رہی مولا کیا ہوا؟ کہا سغرا کا خط ہے، علی اکبر کے لیے شکایت ہے۔ پھر آپ دیکھو سغرا تیرا سلام بھی علی اکبر کو، تیری شکایتیں بھی، اب تیری شکایت سننے والا کون؟ کس کو بتائیں تیری شکایت؟ اور رہی بات کپڑوں کی تو جس کے لیے سلے اب تو وہ کفن کی تیاری میں ہے،
البتہ تیری اتنی مراد پوری کہ اس پر اس کے قدموں میں کپڑے رکھے جاتے. اس طرح کی کچھ باتیں ہمارے اسلاف سے بزرگوں سے سنی تھی, آپ تک رکھ دی. اور اس کے بعد قاصد سے کہا اللہ تجھے جزائے خیر دے, اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا, اب مجھے اپنی منزل کی طرف جانا ہے. استاد زمن حضرت مولانا حسن بریلوی اب آگے کا نقشہ کھینچتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر, بیبیاں حسرت و یاس کا پیکر بن کر کے کھڑی ہوئی ہیں. سکینہ, اللہ اکبر. علامہ نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں سکینہ قدموں سے لپٹ رہی. ابن جریر کہتے ہیں, کہتی ہے بابا ایک کام کریں, کیا ہم آپ کے بعد ہم یتیم ہو جائیں گے؟ بابا میں یتیم ہو جاؤں. بابا ایک کام کریں نا, یہ کسی پہ رحم نہیں کرتے یہ درندے, آپ جنگ میں جانے سے پہلے ہمیں مدینہ بھیج دیجئے نا بابا, ہمیں مدینہ روانہ کر دیجئے نا بابا, یہ ہم پہ رحم نہیں کریں گے نا بابا. پھر کہتی ہے, ایک مورخ لکھتے ہیں, کہتی ہے بابا جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا بابا. بابا آپ جائیں گے آپ بھی واپس نہیں آئیں گے بابا. بابا آپ کے سینے پر مجھے سونے کی عادت ہے بابا, آپ جائیں گے تو مجھے اپنے سینے پہ کون سلائے گا بابا. اس طریقے کی ننھی سی بچی باتیں کرتی ہے. امام چومتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں. سیدہ زینب کو کہتے ہیں زینب میری بیٹی کا خیال کرنا, اسے رونے مت دینا. اور اس کے بعد کہا میری بہن, اب دیکھو امام گھر والوں کو کیا نصیحت کرے, میری بہن جس دین کے لیے ہم نے قربانی دی ہے اس دین پہ عمل کرنا. میری شہادت کے بعد رونا نہیں, اور اگر رونا آئے تو اس طرح رونا جیسے شریعت رونے کی اجازت دے. آواز بلند نہ ہو, چہرے پہ تماچے نہیں مارنا, بالوں کو نہیں نوچنا, ماتم نہیں کرنا, نوحہ نہیں کرنا. خاموش آنسوؤں سے جتنا اسلام رونے کی اجازت دیتا ہے اس سے کوئی تجاوز نہیں کرنا. شریعت کی پابندی, نماز کی پابندی کرنا. اور اس کے بعد پھر اپنی بہن سے کہتے ہیں زینب جب مدینے لوٹ کے جانا نا تو نانا کو میرا سلام کہنا. کلیجے پھٹتے ہیں جب یہ داستان زبان پر آتی ہے. نانا کو کہنا, ایک ایک بات سنانا نانا کو, نانا آپ کے بیٹے نے آپ کی نواسا ہونے کا حق ادا کر دیا. علی اکبر کی شہادت کی بات سنا, علی اصغر کی شہادت, قاسم کی شہادت, یہ سب بتانا, نانا کو سب بتانا, ساری داستان آپ کی امت نے کیا کیا وہ سب بتانا. استاد زمن لکھتے ہیں وہاں بتانے کی ضرورت کیا تھی, خود اللہ کے رسول کربلا میں تشریف لائے تھے. حضور خود آئے کربلا میں, کربلا میں حضور خود آئے, اللہ کے رسول حسین پاک کی قربانی دے, سیدہ فاطمۃ الزہرا موجود ہیں, علی مرتضیٰ, یہ سب آئے ہیں امتحان دیکھنے کے لیے. بلکہ بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں کہ 10ویں شب محرم کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو کنکر چن رہی ہے, کنکر, اور گود میں رکھ رہی. کسی نے کہا بی بی یہ کنکر چن کے گود میں کیوں رکھتی ہو؟ تو کہا کہ میرا بیٹا حسین کل کربلا کی اسی زمین پہ گر کر کے شہید ہوگا, ماں ہونا میں سوچتی ہوں اس کو کنکر نہ چپ جائے, اس کو کنکر نہ چپ جائے, اس لیے میں یہ سب صاف کر رہی ہوں. اللہ اکبر. انبیاء کی ارواح موجود, ارواح انبیاء موجود ہے. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے, حشر کا ہنگامہ برپا ہے, میان اہل بیت پھر کیا ہوا. امام نے سر پہ امامہ باندھا, مصری قبا پہنی, مصری قبا پہن کر جب تیار ہو گئے جانے لگے, سینے سے لگا کر امام زین العابدین کو اپنا جانشین بنایا. ساری نصیحتیں وصیتیں کی, بہت طویل ہے, اب میں بات ختم کر رہا ہوں. ایسے میں جب جانے کی تیاری کرنے لگے, سارے خیمے خالی ہے, کوئی مرد نہیں بچا ہے, بیمار زین العابدین ہے, ننھا سا بچہ بھی شہید ہو چکا ہے, یتیمی سر پہ کھڑی ہے, بے کسی ہے, بے بسی ہے. ایسے میں سیدہ زینب کو کچھ خیال آتا ہے, رکو رکو بھیا رکو, ٹھہرو, کیا بات ہے بہن. ایک گٹھری نکالی, اس کو کھولا, کھولنے کے بعد 17 پیوندوں والا ایک دوپٹہ نکالا, اور نکال کر کے جیسے دوپٹے کو ہاتھ میں لیا, پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی. امام حسین بھی اس کو دیکھ کے رو پڑے. بہن نے بھائی سے کہا اس کو پہچانتے ہو, اس کو پہچانتے ہو؟ امام نے اس دوپٹے کو چوم کر کے آنکھوں سے لگایا, ہاں یہ امی کا دوپٹہ ہے. ہاں جب امی دنیا سے جانے لگی تھی تو مجھ سے کہا تھا میری بیٹی
کربلا جانا، میرا دوپٹہ ساتھ لے جانا، میرا بیٹا جب کربلا میں جائے تو اس کے سر پہ میرا پلو رکھ دینا، تاکہ احساس ہو کہ جو بیٹا ماں کے آنچل کے سائے میں جاتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ امام کے سر پہ ماں کا دوپٹہ رکھا، امام گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو سیدہ زینب نے کہا بھیا ایسے نہیں، گھر کی ریت کے ساتھ جانا، اگر کوئی مرد تمہیں سوار کرنے والا نہیں ہے تو میں تمہاری رکاب پکڑوں گی۔ زینب، ہاں آج زینب ماں کا کردار بھی ادا کر رہی ہے، باپ کا کردار بھی ادا کر رہی ہے، بھائی کا کردار بھی ادا کر رہی ہے۔ زینب 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 ہر اعتبار سے زینب ہے۔ نانا معراج پہ گئے تو رکاب تھامنے والے جبریل، نانا جنگ میں گئے رکاب تھامنے والے بابا مولا علی گئے، حسن و حسین رکاب تھامنے والے، حسن گئے حسین جا رہے ہیں۔ آج کوئی رکاب تھامنے والا نہیں، گھر کی ریت زندہ رکھوں گی حسین، اور رکاب پکڑا، بھائی کو سوار کیا سہارا دے کر، مولا اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور سوار ہو کر جب بیویوں کو آخری سلام کر رہے تھے، اللہ اکبر کہہ رہے تھے آخری دیدار کر لو، اور اس کے بعد مولا گئے، مولا نے خطبہ دیا، خطبہ بھی طویل ہے، خطبے کو چھوڑتے ہوئے پھر اس کے بعد آپ نے بہت باتیں کی، ان کو آخری وقت بھی سمجھایا، بالآخر انہوں نے کہا حسین خطبہ مت دو، تقریریں نہ کرو، بہت ہو گیا بیان، یا تو جنگ کرو یا تو بیعت کرو۔ میرے امام نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کر کے 3 دن کے بھوکے پیاسے صبح سے لے کر اب تک لاشیں اٹھاتے رہے، اور جب آپ نے جنگ شروع کی ہے، حیدر کرار کی یاد دلائی، جب قاسم علی اکبر کی شجاعت کا یہ عالم ہے تو علی اکبر کے باپ کو حسین کہتے ہیں، علی مرتضیٰ کے بیٹے کو حسین کہتے ہیں۔ جب مولا نے تلوار اٹھائی، کشتوں کے پشتے لگا دیے اور بہت جنگ کی، بالآخر جنگ کرتے کرتے تھک گئے، ظالموں نے چاروں طرف سے امام کو گھیر لیا، گھیرنے کے بعد اللہ اکبر چاروں طرف سے تیر کی بارش ہوئی، اللہ، اور امام علی مقام جب تیر کی برسات ہو رہی تھی، اتنی برسات ہوئی، کچھ لوگوں نے کہا 121 زخم تھے، کچھ لوگوں نے کہا 500 زخم تھے، کچھ لوگوں نے کہا 300 زخم تھے، لیکن زیادہ لوگوں نے کہا 33 اور 34 زخم کا مجموعہ ہے۔ اللہ اکبر، اتنے زخم آئے، ایک پلید نے، ایک ولد الزنا نے امام علی مقام کا نشان لگا کر پیشانی کا ایسے زور سے تیر مارا کہ امام علی مقام پر چکر کی کیفیت طاری ہو گئی۔ کہنے والا کہتا ہے، لکھنے والا لکھتا ہے، حوران بہشت اپنی سجاوٹوں کو دوبالا کر لو، حوض کوثر کے پیالے بھر لو، اے حوران جنت اپنے بال کربلا کی زمین پہ دراز کر دو، حسین ابن علی اب زمین کربلا پہ گرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، عرش کانپ گیا، فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، جو انسان کی پیدائش پر چوں چرا کرتے تھے آج ان کے لیے اعلان ہو رہا ہے، جاؤ کربلا کی سیر کر لو، انی عالم و ما لا تعلمون کا راز تم پر منکشف ہو جائے گا۔ جنت بن سنور کر کے تیار ہو گئی، حوران بہشت اپنے بالوں کو دراز کرنے لگی، اللہ کے رسول کی زلفیں بکھر گئی، حضور علیہ السلام کی داڑھی شریف پر جو خون کے نشان تھے اور شہیدوں کے خون کے نشان اور گرد و غبار حضور کی داڑھی شریف پر چوم رہے تھے، حضور کا جبہ مبارک، لباس مبارک اور شہیدوں کے خون سے جو اللہ اکبر رنگین ہو رہا تھا، اور ہاتھ میں شیشہ تھا، حضور نے سارے شہیدوں کے خون اس شیشے میں جمع کیے تھے، اب اللہ کے رسول کو آخری خون امام حسین کا اس شیشے میں رکھنا تھا۔ کیا کیفیت ہوئی ہوگی، کیا حالت ہوئی ہوگی، رسول اللہ کی یہ کیفیت کا اندازہ لگاؤ، داڑھی شریف کا بکھرنا، زلف عنبری کا بکھرنا، اور اس کے بعد آنکھوں میں آنسوؤں کا آنا اور شیشے کے اندر خون کا بھرنا۔ ایسے میں جب ایک تیر پیشانی پر لگا، امام پر چکر کی کیفیت آئی اور امام جو ہے وہ زمین کربلا پر آئے، اور آنے کے بعد جیسے ہی آئے تو مزید آپ پر حملہ کرنے کی کوشش سنان نے کی، ہاتھ کانپ گیا، کسی اور نے کی، ہاتھ کانپ گیا۔ ایسے میں شمر لعین آیا اور شمر نے آ کر امام کو گالیاں دی، امام نے کہا میں تجھے گالی کا جواب نہیں دیتا، بالآخر امام نے اس کو دیکھ کر کے کہا
صدق اللہ و صدق رسول اللہ۔ کہا یہ کیوں کہتے ہو؟ کہا میرے نانا نے کہا تھا ایک چتکبرا کتا جس کو برس کا بیماری ہے، کوڑ کی بیماری ہے، وہ میرے حسین کو شہید کرے گا اور اس کے جسم پہ سور کی طرح بال ہوں گے، میں وہ تجھے دیکھ رہا ہوں۔ بالآخر یہ کیفیت ہوئی۔ سیدہ زینب خیمے سے روشن دان سے دیکھ رہی تھی، جیسے ہی دیکھا بھائی زمین پر ہے، ایک ٹیلے پہ چڑھ گئی، ٹیلے پہ چڑھ کر آواز لگائی، عمر سعد کم سے کم رشتہ داری کا خیال تو کر۔ عمر ابن سعد جو تھا وہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، اور سعد ابن ابی وقاص رسول اللہ کے ماموزاد بھائی تھے۔ یہ حضور کے ماموں کے بیٹے حضرت سعد ابن ابی وقاص اور جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کا بیٹا تھا عمر سعد، یہ پلید جنتی باپ کا جہنمی بیٹا۔ سیدہ نے کہا زینب پاک نے، عمر سعد خاندانی رشتے کا تو خیال کر، وہ حسین شہید ہو رہے ہیں، وہ دیکھ تو صحیح۔ یہ آواز سن کر کے عمر سعد رویا تو صحیح، مگر دنیا کی محبت اتنی گھر کر چکی تھی کہ رائے کی حکومت کی لالچ میں وہ روک نہ سکا۔ بالآخر سیدہ نے دیکھا اور دیکھ کر کے یہ منظر کہ امام کو شہید کیا جا رہا ہے، کچھ کر نہیں سکتی، ٹیلے پہ کھڑی ہے، آسمان کی طرف دیکھتی، اللہ مدد نازل فرما، مدینے کی طرف رخ کرتی، یا رسول اللہ اپنے حسین کی خبر لیجئے۔ ایسے میں اللہ اکبر، امام نے نماز کا وقت تھا، بعض مورخین نے کہا ظہر پہلے پڑھ چکے تھے، عصر کا وقت شروع ہو چکا تھا، بعض کہتے ہیں کہ ظہر کا وقت تھا۔ امام نے نماز کی نیت کی اور نماز کی نیت کرتے وقت پھر اس کے بعد آپ نے جیسے ہی سر کو سجدے میں رکھا، حالت سجدہ میں ایک تلوار اٹھی اور آواز آ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حسین سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے کہتے تھے، اب تو مجھ سے راضی ہے، سب لٹا دیا تیرے لیے، اب بتا کہ تو راضی ہے کہ نہیں۔ ادھر سے ندا آتی ہے، ہماری رضا پوچھنے والے میرے محبوب کے لال، اب یہ بتا کہ تو ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ امام کا سر سجدے میں ہے اور ایسے میں تلوار شمر العین کی اٹھتی ہے اور امام کی گردن پر وہ گردن جو بوسہ گاہ رسول تھی، وہ پیشانی جو بوسہ گاہ رسول تھی، وہ حسین جسے کندھے پہ بٹھایا تھا، وہ حسین جس کے لیے سجدے طویل کیے تھے، آج وہ زمین کربلا پر سجدے میں ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں ہیں۔ ایسے میں تلوار اٹھتی ہے، گردن پر آتی ہے اور سر سے تن الگ ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے ہی سر اقدس تن سے جدا ہوا، اللہ اکبر، ایک عجیب سا جو ہے وہ آندھی کا، سرخ آندھی کا ایک سلسلہ چلا، تھوڑی دیر کے بعد تھم گیا۔ سورج کو عین دوپہر کے وقت گہن لگ گیا، دن کے وقت تارے نظر آنے لگے، اللہ اکبر۔ اور کیفیت یہ ہوئی کہ ساری دنیا تاریکی میں ڈوب گئی۔ امام علی مقام کی شہادت کے بعد ان ظالموں نے اوپر کے کپڑے اتار لیے، خیموں کو آگ لگا دی اور اس کے بعد جو ہے 10 گھوڑے ایک ایک شہید پر مقرر کیے اور 10 گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان لاشوں کو ان ظالموں نے کچل دیا۔ اور جب کچلا تو اللہ اکبر کیا کیفیت ہوئی ہوگی آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد بیویوں نے آنکھوں سے آنسو بہائے۔ ایک ظالم اندر آیا جس کا نام خولی ابن یزید تھا، نیلی آنکھ والا تھا، کنجی آنکھ جس کو کہتے ہیں۔ اندر خیمے میں داخل ہوا، سیدہ زینب کہتی ہے امام زین العابدین کے نیچے جو بستر تھا وہ بستر بھی وہ چھین کر لے کر کے بھاگا، جھولے لوٹے، یہاں تک کہ سیدہ سکینہ پاک کے کان کی بالیاں تک چھین لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے زیادہ آگے کی گفتگو کا اب یہاں موقع نہیں، انشاءاللہ محرم شریف میں آگے جہاں میرا کہیں بیان ہوگا، اس کے آگے کی داستان میں بیان کرتا ہوں، وہاں بیان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔